بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی اور جزئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فاصلہ المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی والا فکلی، امتنعت افرادہ او امکنت ولم یوجد او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر او امتناعہ او الکثیر مع التناہی او عدمہ۔ المفہوم أي ما يحصل في العقل وعلم أنما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا۔ فرض صدقه الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل للتقدير، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين امتنعت أفراده كشريك الباري تعالى او امکنت ای لم یمتنع افراده فیشمل الواجب والممکن الخاص کلیہما ولم یوجد کالعنقاء مع امکان الغیر کالشمس او امتناعہ کمفہوم واجب الوجود مع التناہی کالکواکب السبع او عدمہ کمعلومات الباری تعالی وکالنفس الناطقۃ علی مذہب الحکماء۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مفہوم اگر کثیرین پر صادق آنے کو فرض کرنا ممتنع ہو تو وہ جزئی ہے، وگرنہ وہ کلی ہے۔ پھر اس کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے، اور اس کے افراد نہیں پائے جائیں گے، یا صرف ایک فرد پایا جائے گا دیگر افراد کے امکان کے ساتھ یا دیگر افراد کے ممتنع ہونے کے ساتھ، یا کلی کے افراد کثیر ہوں گے متناہی ہو کر یا پھر غیر متناہی ہو کر۔ مفہوم یعنی وہ چیز جو عقل میں حاصل ہوتی ہے، اور آپ جان لیجئے کہ وہ چیز جو لفظ سے لی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو لفظ سے سمجھا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مفہوم، اور اس اعتبار سے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے معنی، اور اس اعتبار سے کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مدلول۔ فرض صدقہ، فرض یہاں پر عقل کے جائز قرار دینے کے معنی میں ہے، مان لینے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ محال نہیں ہے جزئی کا صادق آنا کثیر افراد پر۔ امتنعت افرادہ جیسا کہ شریک باری تعالی، امکنت یعنی اس کے افراد ممتنع نہیں ہوں گے، لہذا یہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو شامل ہوگا۔ لم یوجد جیسا کہ ان کا، مع امکان الغیر جیسا کہ سورج، امتناعی جیسا کہ واجب الوجود کا مفہوم، مع تناہی جیسا کہ 7 ستارے یا 7 سیارے، عدمہ جیسا کہ باری تعالیٰ کی معلومات، اور جیسا کہ نفس ناطقہ حکماء کے مذہب پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جو لفظ سے جو معنی سمجھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مفہوم، کیونکہ سب سے پہلے اسے گزشتہ جو باب گزرا ہے اس کے اندر لفظ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، مفرد کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے، مرکب کے بارے میں ہم نے بات کری، ساری کی ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اب جو معنی لیا جا رہا ہے اس لفظ سے اس کے بارے میں یہاں سے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 قسم کے مفہوم ہوتے ہیں جو لفظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کلی، دوسرا مفہوم ہوتا ہے جزئی۔ کلی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس کا کثیرین پر صادق آنے کو فرض کر لینا یہ درست ہو، جیسا کہ انسان، اور جزئی وہ مفہوم ہوتا ہے جس کا کثیرین پر صادق آنے کو فرض کر لینا یا مان لینا یہ جائز نہ ہو، درست نہ ہو، جیسا کہ عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مفہوم اگر تو اس کے صادق آنے کو فرض کر لینا کثیر افراد پر امتناع منع ہو، یعنی محال ہو، جائز نہ ہو، تو پھر کیا وہ جزئی ہے، وگرنہ یہ کلی ہے۔ یعنی اس کے کثیر افراد پر صادق آنے کو فرض کر لینا محال نہیں ہے، فرض کر لینا ممکن ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ کلی ہے۔ آگے دیکھیں، امتنعت افرادہ او امکنت، یہاں سے کلی کی کل 6 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی میں نے 6 کی 6 مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ وجہ حسر سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جو کلی ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ممتنع الوجود ہوگی یا پھر ممکن الوجود ہوگی، یعنی اس کا وجود یہ منع ہوگا یا پھر جائز ہوگا۔ اگر تو پہلی قسم ہے یعنی ممتنع الوجود، اس کی مثال کیا ہے، جیسے کہ شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک پایا جائے، یہ ممتنع اور منع ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، یعنی جو کلی ہے وہ ممتنع الوجود نہیں بلکہ ممکن الوجود ہے۔ اب جو کلی ممکن الوجود ہے اس کا خارج میں یا تو کوئی فرد پایا جائے گا یا پھر خارج میں کوئی فرد نہیں پایا جائے گا۔ اگر تو اس کا خارج میں کوئی فرد نہیں پایا جاتا ہے تو پھر یہ دوسری قسم ہے، جیسا کہ عنقا پرندہ ہے۔ اور اگر اس کا خارج میں کوئی فرد پایا جاتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو خارج میں اس کا ایک فرد پایا جائے گا یا پھر اس کے خارج میں افراد کثیرہ پائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ خارج میں ایک فرد پایا جائے۔ اگر تو خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، دوسرے کا امکان موجود ہوگا یا پھر دوسرے کا امکان موجود نہیں ہوگا۔ اگر تو دوسرے کا امکان موجود ہے تو یہ تیسری قسم ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے سورج، خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے لیکن دوسرے کا امکان موجود ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری، یعنی خارج میں پایا تو ایک فرد جاتا ہے لیکن دوسرے کا امکان موجود نہیں ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا مفہوم، ایک فرد ہی پایا جاتا ہے،
دوسرے کا امکان یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی کہ خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ خارج میں اس کا ایک فرد نہیں پایا جاتا ہے بلکہ افراد کثیرہ پائے جاتے ہیں۔ اب جو افراد کثیرہ پائے جاتے ہیں اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو افراد کثیرہ متناہی ہو کر پائے جائیں گے یا پھر غیر متناہی ہو کر پائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعداد ہوگی یا پھر اس کی تعداد نہیں ہوگی۔ اگر تو اس کی تعداد ہے جیسا کہ کواکب سبع 7 ستارے یا 7 سیارے، یہ ہیں کہ یہ مثال ہے کہ اس کے خارج میں جو افراد ہیں وہ متناہی ہیں، غیر متناہی نہیں ہے۔ یا پھر جو غیر متناہی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثالیں دو یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک تو ہے نفس ناطقہ، حکماء کے مذہب کے مطابق یہ غیر متناہی ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسری مثال ہے معلومات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں یہ بھی غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی تعداد اور گنتی خارج کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ والی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اب ذرا اس کو عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کلی ہوگی یا تو اس کے افراد ممتنع ہوں گے او امکنت یا ممکن ہوں گے۔ ممتنع کی مثال جیسے شریک باری تعالیٰ۔ اب جو ممکن ہے، ممکن میں پھر دو قسمیں، ولم یوجد او یوجد الواحد فقط، یا تو خارج میں نہیں پایا جائے گا یا پایا جائے گا۔ اگر خارج میں نہیں پایا جاتا ہے تو دوسری قسم ہے عنقا، یا پھر خارج میں پایا جاتا ہے تو خارج میں یا ایک پایا جائے گا یا کثیر۔ اگر ایک پایا جاتا ہے تو غیر کا امکان موجود ہے یا پھر غیر کا امکان موجود نہیں ہے۔ اگر تو غیر کا امکان موجود ہے تو یہ تیسری قسم ہے سورج، اگر غیر کا امکان موجود نہیں ہے تو یہ چوتھی قسم ہے جیسا کہ مفہوم ہے باری تعالیٰ۔ یا پھر جو کلی کے افراد ہیں وہ کثیر ہیں، اب وہ کثیر ہیں یا تو متناہی ہو کر پائے جائیں گے یا پھر غیر متناہی ہو کر پائے جائیں گے۔ یہ تو ہوگی متن کی عبارت۔ اب چلتے ہیں شرح تہذیب کی عبارت کی طرف۔ المفہوم ای ما یحصل فی العقل، مفہوم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی عقل کے اندر آتا ہے، یعنی جو آپ کے خیال کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے، جیسے آپ نے لفظ زید سنا تو زید کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کی عقل کے اندر آ گیا۔ لفظ کے بغیر بھی آ سکتی ہے، مطلب کوئی لفظ آپ نے سنا نہیں ہے، کوئی لفظ آپ نے بولا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، ویسے ہی کسی کا خیال آپ کے ذہن کے اندر آ گیا تو اس کو مفہوم کہا جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَعَلَمْ أَنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ يُسَمَّى مَفْهُومًا۔ دیکھیں یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مفہوم، معنی اور مدلول یہ تینوں الگ الگ ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں مفہوم سے ملتا جلتا معنی بھی ہے، ملتا جلتا مدلول بھی ہے، تو سوال ہو سکتا تھا تو اسی سوال کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ذاتی اور حقیقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مفہوم ہے وہی معنی ہے، وہی مدلول ہے، جو معنی ہے وہی مفہوم، وہی مدلول ہے، جو مدلول ہے وہی معنی اور وہی مفہوم ہے، لیکن اعتباری طور پر فرق کیا گیا ہے۔ اعتباری طور پر فرق اس طرح سے کیا گیا کہ لفظ سے جو چیز سمجھی جا رہی ہے، اگر اس بات کا خیال کیا جائے کہ اس کو لفظ سے سمجھا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا مفہوم، اور اگر اس بات کا خیال کیا جائے کہ اس کا لفظ سے ارادہ کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا معنی، اور اگر اس بات کا خیال کیا جائے کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا مدلول۔ تو اعتباری اعتبار سے فرق ہے لیکن حقیقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، وَعَلَمْ، آپ جان لیجئے، انما یستفاد من اللفظ، وہ چیز جس سے لفظ سے جس چیز کا فائدہ لیا جاتا ہے یا لفظ سے جو چیز اخذ کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو لفظ سے سمجھا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مفہوم، یہ آ گیا، اور اس اعتبار سے کہ اس کا لفظ سے قصد کیا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے معنی، یہ آ گیا، اور اس اعتبار سے کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مدلول۔ آگے دیکھیں، الفرض ہا ہونا بمعنی تجویز العقل لا التقدیر فانہ لا یستحیل، یہ ایک اعتراض اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب جزئی کی تعریف کی تو آپ نے یہ کہا کہ جزئی وہ مفہوم ہے کہ کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا محال ہو۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، فرض کرنا یہ تو عقل کا کام ہے، عقل کے لیے تو کچھ بھی فرض کرنا محال نہیں ہوتا ہے، عقل جس کو چاہے وہ فرض کر سکتی ہے۔ عقل جزئی کو کثیرین پر سچانے کو فرض کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ عمر وہ جزئی ہے، عقل اسے کلی فرض کر سکتی ہے۔ انسان یہ کلی ہے، عقل اسے جزئی فرض کر سکتی ہے۔ تو آپ کی جو تعریف ہے کلی اور جزئی کی تعریف یہ جامع نہیں ہے، اور کلی کی جو تعریف ہے وہ مانع دخول غیر نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اسی کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب یہاں سے یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اوپر کہا تھا نا فرض و صدق کی، یہ جو فرض ہے نا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے تجویز العقل، دوسرا اس کا معنی یہ ہے تقدیر العقل۔ پہلے ان دونوں کا مطلب سمجھ لیں پھر اس کے بعد جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تجویز العقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا کسی چیز کو فرض کرنا اور جائز قرار دینا۔ مثال کے طور پہ عقل یہ چیز فرض کر سکتی ہے کہ انسان کے افراد کثیرہ ہیں، اور عقل اس فرض کرنے کو جائز بھی سمجھتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تجویز العقل۔ اور دوسرا کیا ہے تقدیر العقل۔ تقدیر العقل کا یہ ہے کہ عقل کسی چیز کو فرض تو کرتی ہے لیکن اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ عقل یہ فرض کر لیتی ہے کہ رات کو سورج نکلتا ہے، تو یہ فرض تو کر سکتی ہے لیکن اس کو جائز قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو معنی ہیں۔
اب ذرا جواب سمجھیں، دیکھیں کلی اور جزئی کی جو ہم نے تعریف کی ہے، اس میں جو لفظ ہم نے فرض کا استعمال کیا نا، اس کا معنی یہاں پہ تجویز العقل ہے، تقدیر العقل نہیں ہے۔ اعتراض تو تب ہونا تھا کہ جب فرض کا معنی تقدیر العقل ہوتا، تو محال کو فرض کرنا یہ تو محال نہیں ہوتا ہے، لیکن محال کو جائز قرار دینا یہ محال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ جزئی وہ مفہوم ہے کہ کثیرین پر سچا آنے کو فرض کرنا محال ہو، تو فرض کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرض کرنے سے مراد تجویز العقل ہے، یعنی کثیرین افراد پر جائز آ تو سکتی ہے لیکن عقل اس کو جائز قرار دیتی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کلی ہے، کلی کا کثیرین افراد پر صادق نہ آنا، عقل اس کو فرض تو کر سکتی ہے لیکن اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ تو ہم نے جو یہ کہا تھا فرض، اس کا مطلب تجویز العقل ہے، اس کا مطلب تقدیر العقل نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ فرض یہاں پہ تجویز العقل کے معنی میں ہے کہ عقل کا جائز قرار دینا۔ عقل جائز قرار نہیں دیتی کہ جزئی ہے وہ کثیرین پر صادق ہے اور کلی ہے وہ جزئی پر صادق ہے، عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ تقدیر ہمارا مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ والی بات محال نہیں ہے کہ جزئی کا کثیرین پر صادق آنا عقل اس کو مان لے، یہ والی بات محال نہیں ہے، یہ والی بات جائز ہے۔ آگے دیکھیں، امتناعات افراد ہو، وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کلی کی 6 قسمیں تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے افراد ممتنع ہوں گے، یعنی اس کے افراد پائے جانے منع ہوں گے، جیسے کہ شریک باری تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کے شریک پائے جائے ایسا یہ منع ہے۔ او امکنت، یا پھر اس کے افراد پائے جانے منع نہیں ہوں گے بلکہ ممکن ہوں گے۔ اب ممکن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ممکن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے افراد کا پایا جانا منع نہ ہو، تو لہذا ممکن کے اندر دونوں آ جائیں گے، واجب بھی آ جائے گا اور امکان ممکن خاص بھی آ جائے گا۔ اب واجب اور ممکن خاص کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں واجب اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو، اور ممکن خاص اس کو کہتے ہیں جس کا نہ وجود ضروری ہو اور نہ عدم ضروری ہو، کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا نا کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہو، تو اس کے اندر واجب یہ بھی آ جائے گا اور ممکن خاص یہ دونوں آ جائیں گے۔ اب آگے بتا رہے ہیں ولم یوجد، یعنی افراد کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن اس کا کوئی فرد پایا نہیں جاتا ہے، جیسے اس کی مثال عنقا پرندہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک خیالی اور تصوراتی پرندہ ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ہوگی دوسری قسم ہوگی، پہلی قسم تھی شریک باری تعالیٰ۔ اب تیسری قسم بتا رہے ہیں ما امکان الغیر، یعنی خارج کے اندر اس کا کوئی فرد پایا تو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی فرد کا پائے جانے کا امکان ہے یا پھر پائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اگر پائے جانے کا امکان ہے تو پھر یہ تیسری قسم ہوگی، جیسا کہ سورج۔ اب دیکھیں خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پائے جانے کا امکان ہے کہ خارج میں ایک سے زیادہ سورج موجود ہوں۔ اب امتناعی، یعنی خارج میں اس کا ایک فرد تو پایا جائے لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد کے پائے جانے کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی امکان نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے، جیسا کہ واجب الوجود کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اب خارج میں ایک فرد تو پایا جاتا ہے لیکن ایک فرد کے علاوہ کوئی اور افراد بھی پائے جائیں، عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ یہ تو ہو گیا نا کہ خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری قسمیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، 5ویں مثال ما تناہی، یعنی جو کلی کے افراد ہیں وہ ایک نہیں ہے بلکہ کثیرین ہیں۔ اب جو کثیرین ہیں یا تو متناہی ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے۔ متناہی کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ 7 ستارے یا 7 سیارے۔ اب اس 7 ستاروں سے کون مراد ہے؟ دیکھیں وہ ستارے جو سیر کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، مراد اس میں شمس، قمر، مریخ، زہرہ، زحل، عطارد اور مشتری، یہ جو 7 ستارے ہیں، یہ 7 سیارے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں ان کی ایک تعداد متعین ہے، تو یہ ہوگی کون سی قسم؟ 5ویں قسم۔ 6ٹھی قسم کیا ہے؟ عدم متناہی، یعنی اس کی جو خارج کے اندر جو افراد ہیں اس کی کوئی لمٹ اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اس کی 2 مثالیں دی ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ معلومات باری تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں معلوم ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو 2 لاکھ چیزیں معلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کو 10 لاکھ چیزیں معلوم ہیں، 10 ارب چیزیں معلوم ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کوئی گنتی، کوئی شمار کتار اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نفس ناطقہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں نفس ناطقہ کا مطلب یہ ارواح انسانی۔ حکماء کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارواح انسانی ہے یہ غیر متناہی ہے، کیونکہ جو حکماء ہیں وہ عالم کو اور انسان کو قدیم مانتے ہیں، وہ قیامت کے قائل نہیں ہیں، تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی شمار نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں انسان کی جو ارواح ہیں وہ غیر متناہی نہیں بلکہ یہ متناہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ نفس ناطقۃ علی مذہب الحکماء ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی کی 4 نسبتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان والا فان تصادقا کلیا من الجانبین فمتساویان۔ الکلیان کل کلی لابد من ان یتحقق بینہما احدی النسب الاربع
التباین الکلی والتساوی والعموم مطلق والعموم من وجہ وذلك لأنهما اما الا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر او يصدق فعلى الاول فهما متباینان كالانسان والحجر وعلى الثاني فاما الا يكون بينهما صدق كلي من جانب نسلا او يكون فعلى الاول فهما اعم واخص من وجه كالحيوان والابيض وعلى الثاني فاما ان يكون الصدق الكلي من الجانبين او من جانب واحد فعلى الاول فهما متساويان كالانسان والناطق وعلى الثاني فهما اعم واخص مطلقا كالحيوان والانسان فمرجع التساوی الى موجبتین کلیتین نحو کل انسان ناطق وکل ناطق انسان ومرجع التباین الى سالبتین کلیتین نحو لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان ومرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبت کلیت موضوعها الاخص ومحمولها الاعم وسالبت جزئیت موضوعها الاعم ومحمولها الاخص نحو کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بانسان ومرجع العموم والخصوص من وجه الى موجبت جزئیت وسالبتین جزئیتین نحو بعض الحیوان ابیض وبعض الحیوان لیس بابیض وبعض الابیض لیس بحیوان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور دو کلیاں اگر وہ کلی طور پر جدا ہوں تو یہ متباینین ہیں، اور اگر وہ دونوں کلی طور پر صادق ہیں جانبین سے تو یہ متساویین ہیں۔ شرح تہذیب کی عبارت دیکھیں، کلیان ہر کلی ضروری ہے کہ اس میں چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے۔ چار نسبتیں کون سی ہیں؟ تباین کلی، تساوی، عموم مطلق اور عموم من وجہ۔ اور یہ اس لیے کہ یا تو کوئی چیز صادق نہیں آئے گی دونوں میں سے دوسرے کے افراد میں سے کسی پر بھی، یا پھر صادق آئے گی۔ تو پہلے پر یہ دونوں متباینین ہیں جیسا کہ انسان اور حجر، اور دوسرے پر یا تو صدق کلی نہیں ہوگا ایک جانب سے بالکل، یا پھر ہوگا، اور پہلے پر یہ اعم اخص من وجہ ہے جیسا کہ حیوان اور ابیض، اور دوسرے پر یا تو صدق کلی ہوگا جانبین سے یا جانب واحد سے۔ تو پہلے قول پر یہ متساویین ہیں جیسا کہ انسان اور ناطق، اور دوسرے پر یہ اعم اخص مطلق ہے جیسا کہ حیوان اور انسان۔ تو تساوی کا مرجع دو موجب کلیوں کی طرف ہوگا جیسا کہ کل انسان ناطق اور کل ناطق انسان، اور تباین کا مرجع دو سالبہ کلیوں کی طرف ہوگا جیسے لا شیء من الانسان بحجر لا شیء من الحجر بانسان، اور عموم خصوص مطلق کا مرجع موجبہ کلیہ کی طرف ہوگا جس کا موضوع اخص اور اس کا محمول اعم ہوگا، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہوگا جس کا موضوع اعم اور محمول اخص ہوگا جیسا کہ کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بانسان، اور عموم خصوص من وجہ کا مرجع موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیوں کی طرف ہوگا جیسا کہ بعض الحیوان ابیض وبعض الحیوان لیس بابیض وبعض الابیض لیس بحیوان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو کلی ہے، کلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کلی کے اندر جو نسبتیں ہیں وہ کتنی نسبتیں پائی جائیں گی، کیونکہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلی پڑھ لیا، کلی کیا ہوتا ہے، جزی پڑھ لیا، جزی کیا ہوتا ہے، تو کلی کی نسبتیں آج کے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ عبارت جو ہے نا متن کی عبارت، تو میں نے تھوڑی سی مختصر سے لکھی ہے، باقی جو اگلا سبق ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ متن کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ شرح تہذیب کی عبارت دیکھ لیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کلی ہے، دو کلیاں جو ہوں گی ان دونوں کے اندر چار نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا پائے جانا ضروری ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کل کلی، ہر کلی ضروری ہے کہ ان دو کلی اگر ہیں تو ان دونوں میں چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت پائی جانی ضروری ہے۔ وہ چار نسبتیں کون سی ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی نسبت ہے تباین کلی، دوسری ہے تساوی، تیسری ہے عموم مطلق، اور چوتھی ہے عموم من وجہ۔ یہ چار نسبتیں ہیں۔ اب یہ چار نسبتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ میں نے یہاں پہ مثالیں ذکر کر دی ہیں، پہلے آپ یہاں پہ مثال سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کرتے ہیں، بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ دیکھیں پہلے یہ ہے کہ جو دو کلیاں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی فرد دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ ہے۔ جیسے انسان ہے نا، یہ بھی کلی ہے، حجر یہ بھی کلی ہے، انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا، تو ایسی دو کلیوں کو متباینین کہا جاتا ہے۔ دوسری دیکھیں، اعم اخص من وجہ، یعنی ہر کلی کے بعض افراد دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں، تو بعض افراد پر صادق آتے ہیں اس اعتبار سے اعم ہے، اور بعض افراد پر صادق نہیں آتے ہیں اس اعتبار سے اخص ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، حیوان اور ابیض۔ اب دیکھیں حیوان کے بعض افراد ابیض پر صادق آتے ہیں، اور ابیض کے بعض افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، اس اعتبار سے یہ دونوں اعم ہیں۔ اور حیوان کے بعض افراد ابیض پر صادق نہیں آتے ہیں، ابیض کے بعض افراد حیوان پر صادق نہیں آتے ہیں، اس اعتبار سے دونوں اخص ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اعم اخص من وجہ، ایک وجہ کے اعتبار سے عام ہیں اور ایک وجہ کے اعتبار سے خاص ہیں۔ نمبر 3، جو دو کلی ہیں ان میں سے ہر کلی کے
ہر کلی کے تمام افراد دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئیں گے، جیسا کہ انسان اور ناطق۔ اب انسان کے تمام افراد ناطق پر صادق آتے ہیں، ناطق کے تمام افراد انسان پر صادق آتے ہیں۔ انسان یہ بھی کلی ہے، ناطق یہ بھی کلی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی ہے، لہذا یہ جو دونوں کلیے ہیں ان دونوں کلیوں کو متساویین کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک کلی کے تو تمام افراد دوسری کلی کے اوپر صادق آتے ہیں، لیکن جو دوسری کلی ہے اس کے تمام افراد پہلی کلی پر صادق نہیں آتے ہیں، بلکہ بعض افراد صادق آتے ہیں، بعض صادق نہیں آتے ہیں، جیسے کہ حیوان اور انسان۔ اب دیکھیں انسان یہ بھی کلی ہے، حیوان یہ بھی کلی ہے۔ انسان کے تو تمام افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، انسان کے جتنے افراد ہوں گے ان کو حیوان کا کہنا جائز اور درست ہے، لیکن حیوان کے تمام افراد انسان پر صادق نہیں آتے ہیں، بعض افراد تو انسان ہوں گے، بعض افراد انسان نہیں ہوں گے، بلکہ گھوڑا، بکری، بیل وغیرہ ہوں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے عام اخص مطلقاً۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اعتبار سے عام ہوگا اور ایک اعتبار سے اخص ہوگا۔ اب یہ 4 آپ نے سمجھ لی، اب ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا، اور یہ اس لیے کہ یا تو دونوں کلیوں میں سے لا یصدق صادق نہیں آئے گی کوئی چیز بھی دونوں کلیوں میں سے علی شیء کسی ایک چیز پر بھی من افراد الاخر دوسرے کے افراد پر، یعنی ایک کلی دوسری کے فرد کے کسی کے اوپر صادق نہیں آتی ہے، جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی ہے، یا پھر صادق آئے گی پہلے پر، اس کو کہا جائے گا متباینین کہا جائے گا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا، کل انسانی والحجری وعلی الثانی، یا پھر صادق آئے گا۔ اب یہ جو صادق آنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صدق کلی نہیں ہوگا کسی جانب سے بھی، یعنی ایک کلی کے تمام افراد دوسری کلی پر صادق ہیں، دوسری کلی کے تمام افراد پہلی کلی پر صادق ہیں، صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے، یا پھر صدق کلی ہوگا۔ تو صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حیوان اور ابیض ہے۔ حیوان کے تمام افراد ابیض پر صادق نہیں آتے، ابیض کے تمام افراد حیوان پر صادق نہیں آتے، بلکہ بعض صادق آتے ہیں۔ فَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ، دوسرے قول کے مطابق اگر صدق کلی یا تو صدق کلی نہیں ہوگا کسی جانب سے بھی، یا پھر صدق کلی ہوگا پہلے پر، یعنی صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا عام اخص من وجہن، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی حیوان اور ابیض۔ وعلی الثانی، صدق کلی ہوگا۔ اب صدق کلی جو ہے، صدق کلی یا تو جانبین سے ہوگا یا جانب واحد سے ہوگا۔ جانبین سے ہوگا جیسے کہ حیوان اور ناطق ہے، جانب واحد سے ہوگا جیسے کہ حیوان اور انسان ہے، یہ کہہ رہے ہیں وعلی الثانی، یعنی صدق ہو۔ اب صدق جو ہے یا تو صدق کلی ہوگا جانبین سے یا جانب واحد سے، پہلے پر دونوں کلیوں کو متساویین کہا جائے گا جیسے کہ انسان اور ناطق ہے، دوسرے قول کے مطابق ان دونوں کلیوں کو عام اخص مطلق کہا جائے گا جیسا کہ حیوان اور انسان ہے۔ اب انسان کے تو تمام افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، صدق کلی انسان کی جانب سے تو ہے لیکن حیوان کی جانب سے صدق کلی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین، دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں نسبت تساوی کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جن دو کلیوں سے دو موجب کلیہ تشکیل پائیں گے ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تساوی کی ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں کل انسان ناطق و کل ناطق انسان۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ بھی کلی ہے اور ناطق یہ بھی کلی ہے، تو آپ نے جو دو موجب کلیہ تشکیل پائے ہیں، تشکیل کیے ہیں یا بنائے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ نسبت دیکھیں گے تو تساوی کی نسبت ہوگی، یعنی انسان کے تمام افراد ناطق پر اور ناطق کے تمام افراد انسان پر صادق آئیں گے۔ عبارت دیکھیں فمرجع التساوی، تساوی کا جو مرجع ہے وہ دو موجب کلیوں کی طرف ہوگا جیسے کہ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ومرجع التباین، دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں شارح کی غرض ہے نسبت تباین کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار۔ مطلب یہ ہے کہ جن دو کلیوں سے دو سالب کلیہ تشکیل پائیں گے ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت تباین کی ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لا شیء من الحجر بانسان اور لا شیء من الانسان بحجر۔ اب یہ دیکھیں یہ دو کلیاں ہیں، ایک ہے حجر اور دوسری ہے انسان، تو جب آپ نے ان سے دو سالب کلیے بنائے ہیں تو ان دو سالب کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت ان دو سالب کلیوں کے درمیان تباین کی ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں مرجع التباین، تباین کا جو مرجع ہے وہ دو سالبہ کلیے کی طرف نکلے گا جیسے کہ لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان۔ آگے دیکھیں ومرجع العموم والخصوص مطلقا، دیکھیں جو تیسری نسبت ہے یعنی عموم خصوص مطلق، اس کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک چیز سمجھے، یہاں پر جہاں پر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی وہاں پر دو مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی ہوگا دوسرا مادہ افتراقی ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو دو کلیے آپ نے یہاں سے حاصل کرنے ہیں تو مادہ اجتماعی سے آپ نے ایک ایسا موجبہ کلیہ بنانا ہے کہ جس کا جو موضوع ہے وہ خاص ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں کل انسان حیوان۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو انسان ہے یہ خاص ہے بنسبت حیوان کے اور یہ موجبہ کلیہ ہے، اور جو آپ نے دوسرا کلیہ بنانا ہے وہ مادہ افتراقی سے آپ نے ایسا سالبہ جزیہ بنانا ہے کہ جس کا جو موضوع ہے وہ محمول کی بنسبت عام ہونا چاہیے۔
جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، بعض الحیوان لیس بانسان۔ اب ایک مثال، ایک چیز تو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے بلکہ سالبہ جزیہ ہے، اور یہ بنا کس سے ہے؟ یہ مادہ افتراقی سے بنا ہے۔ اب یہ مادہ افتراقی میں دیکھیں اس کا جو موضوع ہے، یہ موضوع عام ہے بنسبت محمول کے، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو محمول ہے وہ خاص ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں ومرجع العموم والخصوص مطلقاً، کہ ان دونوں کلیوں کی وجہ سے پھر آپ کو عموم خصوص مطلق کی پہچان ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو عموم خصوص مطلق کا مرجع ہے وہ موجبہ کلیہ کی طرف لوٹتا ہے، ایسا موجبہ کلیہ جس کا جو موضوع ہے وہ اخص ہوتا ہے اور محمول عام ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں موجبہ کلیہ ہے کل انسان حیوان، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اخص ہے، اخص کہہ لیں یا خاص کہہ لیں بات ایک ہی ہے، اور اس کا جو محمول ہے وہ عام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا کلیہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ سالبہ جزیہ حاصل ہوتا ہے، جس کا موضوع عام ہوتا ہے اور اس کا محمول اخص ہوتا ہے، جیسے کہ کلو انسان حیوان و بعض الحیوان لیس بانسان۔ آگے دیکھیں مرجع العموم والخصوص من وجہ، 3 نسبتیں ہو چکی ہیں، یہ چوتھی نسبت ہے عموم خصوص من وجہ۔ تو شارح کی جو غرض ہے یہ چوتھی نسبت کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار بتانا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کی پہچان اور شناخت اس طریقے سے ہوگی کہ یہاں پہ کل 3 مادے ہوں گے، ایک مادہ ہوگا اجتماعی اور 2 مادے ہوں گے افتراقی۔ جو مادہ یہاں پر اجتماعی ہوگا وہ آپ نے بنانا ہے موجبہ جزیہ، اور اسی طریقے سے جو 2 مادے آپ نے افتراقی بنانے ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں سالبہ جزیہ سے۔ جب یہ دیکھیں موجبہ جزیہ کی مثال، بعض الحیوان ابیض، بعض حیوان ابیض ہیں، یہاں پہ دیکھیں حیوان کے بعض افراد یہ صادق آ رہے ہیں کس کے اوپر؟ ابیض کے اوپر۔ تو اب یہ دیکھیں یہ موجبہ جزیہ ہے، یہ ایک مادہ ہو گیا مادہ اجتماعیہ، اور جو 2 مادے ہوں گے وہ مادے افتراقیہ ہوں گے، جیسے بعض الحیوان لیس بانسان۔ اب یہ دیکھیں یہ سالبہ جزیہ ہے، یہ یہاں پہ کون سا مادہ پایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ مادہ افتراقیہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض الابیض لیس بحیوان، بعض ابیض وہ حیوان نہیں ہے، یہاں پر بھی سالبہ جزیہ یعنی مادہ افتراقیہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جہاں یہ جو 3 کلیے ہیں، ان 3 کلیوں کی مدد سے آپ کو عموم خصوص من وجہ کی پہچان ہوگی۔ تو یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں مرجع العموم والخصوص، یعنی جو عموم خصوص من وجہ ہے اس کا مرجع۔ مرجع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہچان کا طریقہ کار۔ طریقہ کار کیسے ہوگا؟ موجبہ جزیہ، ایک کلیہ تو آپ نے موجبہ جزیہ نکالنا ہے، دوسرا کلیہ آپ نے نکالنا ہے، 2 کلیہ آپ نے نکالنے ہیں سالبہ جزیہ کے، جیسے کہ بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم متساویین کی نقیض کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں کتاب کی عبارت جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر حل کریں گے، پہلے جو نفس مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں 2 ایسی کلیوں کی جن کے درمیان جو نسبت ہے وہ تساوی کی ہو۔ جب 2 ایسی کلی ہیں جن کے درمیان نسبت تساوی کی ہو تو ایسی 2 کلیوں کو متساویین کہا جاتا ہے، یعنی ایک کلی کے تمام افراد دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق ہیں، دوسری کلی کے تمام افراد پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 ایسی کلی متساویین ہیں ان کی نقیض کے درمیان بھی نسبت تساوی کی ہی ہوگی، یعنی جو ان کی نقیض ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک کلی کے تمام افراد دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئیں گے، دوسری کلی کے تمام افراد پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آئیں گے۔ تو دعویٰ یہاں پر یہ بنے گا کلی متساوی کی نقیض بھی کلی متساوی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے اوپر دلیل کیا لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں اس دعوے کے اوپر دلیل لے کر آئے ہیں دلیل خلف۔ اب دلیل خلف کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں خلف کا مطلب ہوتا ہے باطل کرنا، منطق کی اصطلاح میں نقیض کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کرنا، اس کو دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ دعویٰ مان لیں، اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کے برعکس ماننا پڑے گا، اور اس کا جو برعکس ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ باطل ہے۔ تو جب اس کے دعوے کا برعکس باطل ہے تو یہی دعویٰ حق اور سچ اور ثابت ہے، اسی کو ہی دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کلی متساوی کی نقیض بھی کلی متساوی ہے، اس کا جو آپ نے کہا کہ دلیل ہے دلیل خلف، یہاں پر دلیل خلف کیسے ہے؟ دیکھیں جو دلیل خلف ہے یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اجتماعی نقیضین، دوسرا ہے ارتفاعی نقیضین۔ مطلب یہ کہ آپ ہمارا یہ والا دعویٰ مان لیں، اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانیں گے تو دلیل خلف لازم آئے گا، یا تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا یا ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، اور یہ دونوں ہی باطل ہیں، یہ دونوں ہی محال ہیں۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اجتماعی نقیضین کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایسی چیزوں کا اکٹھے جمع ہونا جو ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یہ محال اور باطل ہے۔ ارتفاعی نقیضین کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایسی چیزوں کا اکٹھے ہی اٹھ جانا جو ایک دوسرے کی نقیض ہیں،
اس کو ارتفاعی نکیز ذہن کہا جاتا ہے، یہ بھی محال اور باطل ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال دیکھیں، انسان اور لا انسان، انسان کی نکیز لا انسان ہے، لا انسان کی نکیز انسان ہے۔ اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ زید جو ہے وہ انسان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ہم کہیں کہ جو پتھر ہے یہ انسان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو لا انسان ہوگا یا انسان ہوگا، اور انسان نہیں ہے، لا انسان ہے۔ ارتفاعی نکیز ذہن کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہی چیزیں اٹھ جائیں۔ اسی کی مثال لے لیں، جیسے زید ہے، نہ تو یہ انسان ہے نہ ہی یہ لا انسان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طریقے سے پتھر، کوئی اور مثال لے لیں، درخت کہہ لیں ہم، درخت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ درخت انسان بھی نہیں ہے لا انسان بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، انسان نہیں ہے لہذا یہ لا انسان ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ارتفاعی نکیز ذہن۔ تو دیکھیں، نہ تو اجتماعی نکیز ذہن ہو سکتا ہے نہ ہی ارتفاعی نکیز ذہن ہو سکتا ہے، یہ دونوں ہی محال اور باطل ہیں۔ آپ اگر ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانیں گے کہ کلی متساوی کی نکیز بھی کلی متساوی ہی ہوتی ہے، تو یا تو آپ کو اجتماعی نکیز ذہن ماننا پڑے گا یا آپ کو ارتفاعی نکیز ذہن ماننا پڑے گا۔ جب یہ دونوں محال اور باطل ہیں تو ہمارا یہی والا دعویٰ سچ اور درست ثابت ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ دعویٰ نہیں مانتے ہیں تو اجتماعی نکیز ذہن یا ارتفاعی نکیز ذہن ماننا کیسے لازم آتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کی مثال کیا ہے؟ انسان اور ناطق۔ اب آپ کو معلوم ہے ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ انسان کے تمام افراد ناطق پر، ناطق کے تمام افراد انسان پر صادق آتے ہیں۔ اب ان کی نکیز کیا ہے؟ انسان کی نکیز لا انسان اور ناطق کی نکیز لا ناطق، ان دونوں کے درمیان بھی نسبت تساوی کی ہے۔ لا انسان کے تمام افراد لا ناطق پر صادق آئیں گے، لا ناطق کے تمام افراد لا انسان پر صادق آئیں گے۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ کلی متساوی کی نکیز بھی کلی متساوی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ نہیں مانیں گے کہ لا انسان کے تمام افراد لا ناطق پر صادق آئیں گے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لا انسان کے افراد ناطق پر صادق آئیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا انسان کے افراد لا ناطق پر تو صادق نہیں آتے، جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، بالفرض اگر مان لیا جائے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا انسان کے افراد لا ناطق پر صادق نہیں آتے اور ناطق پر بھی صادق نہیں آتے، تو اب ایک ہی چیز ہے، وہ نہ تو ناطق ہے اور نہ ہی لا ناطق ہے، تو یہ ہو جائے گا ارتفاعی نکیز ذہن۔ دونوں ہی اکٹھے اٹھ گئے، یہ بھی اور یہ بھی ایک دوسرے کی نکیز ہے نا، دونوں ہی اٹھ گئے اور یہ محال ہے، تو لہذا دونوں تو اکٹھے اٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لا انسان ناطق پر صادق آتا ہے یا ناطق کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ لا انسان اگر ناطق کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ناطق اور انسان ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، جہاں پر ناطق ہوگا وہاں پر انسان ہوگا، تو پتہ ہی چلے گا کہ لا انسان انسان کے ساتھ جمع ہو جائے گا، تو یہ تو اجتماعی نکیز ذہن ہے، یہ بھی محال اور باطل ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ کلی متساوی کی نکیز بھی کلی متساوی ہے، لا انسان جہاں پر صادق آئے گا وہاں پر آپ لا ناطق صادق مانیں گے، تو پھر ان دونوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، وگرنہ آپ کو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک خرابی کو ماننا پڑے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی دلیل خلف کے ذریعے سے ہمارا یہ والا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ کلی متساوی کی نکیز کلی متساوی ہی آتی ہے، اس سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو کلی متساوی ہے ان کی جو نکیز ہے وہ بھی کلی متساوی آتی ہے۔ میں سارا آپ کو مسئلہ سمجھا چکا ہوں، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، الکلیان ان تفارقا کلیاً فمتباینان والا فان تصادقا کلیاً من الجانبین فمتساویان ونکیزاہما کذالک نکیزاہما کذالک، یعنی ان نکیزی المتساویین ایضا متساویان ای کل ما صدق علیہ احد النکیزین صدق علیہ نکیز الآخر، اذ لو صدق احدہما بدون الآخر لصدق مع عین الآخر ضرورت استحالۃ ارتفاع النکیزین، فیصدق عین الآخر بدون عین الاول لامتناع اجتماع النکیزین، وہذا یرفع التساوی بین العینین۔ مثلا لو صدق اللہ انسان علی شیء ولم یصدق علیہ اللہ ناطق لصدق علیہ الناطق فیصدق الناطق ہاہنا بدون الانسان، ھذا خلف۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ متن کا تو ترجمہ ہو چکا تھا، یہاں سے تھا، اور ان دونوں کی نکیز بھی ایسے ہی ہوگی، ان دونوں کی نکیز ایسے ہی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جو دو کلی متساویین ہیں ان کی نکیزیں بھی کلی متساویین ہی ہوں گی، یعنی جس پر نکیزین میں سے ایک صادق آئے گا اس پر دوسری کی نکیز بھی صادق آئے گی، اس لیے کہ اگر ایک صادق آ جائے دوسرے کے بغیر تو صادق آئے گا عین آخر کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ نکیزین کا مرتفع ہونا یہ محال ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے، لہذا صادق آئے گا عین آخر عین اول کے بغیر، اس لیے کہ اجتماعی نکیزین یہ منع ہے، اور اس وجہ سے تساوی اٹھ جائے گی دو عین چیزوں کے درمیان۔ مثال کے طور پہ اگر لا انسان صادق آئے کسی چیز پر اور اس پر لا ناطق صادق نہ آئے تو اس پر ناطق صادق آئے گا، تو یہاں پر ناطق صادق آ جائے گا انسان کے بغیر،
یہی دلیل خلف ہے. یہ ہوگا اب اس کا ترجمہ. آج چلتے ہیں عبارت کے حل کی طرف. وَنَكِيزَهُمَا كَذَلِكَ. ان دونوں کی نکیز. کن دونوں کی نکیز؟ یعنی کلی متساویین کی. یہ بتا رہے ہیں کہ جو دو کلی متساویین ہیں ان کی نکیز بھی کلی متساویین ہی ہوگی. یعنی نکیزین میں سے ایک جن افراد پر صادق آئے گا دوسرے کی نکیز بھی ان افراد پر صادق آئے گی. اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ انسان اور ناطق ہے. ان دونوں کی نکیز کیا؟ لا انسان لا ناطق. لا انسان جن افراد پر صادق آئے گا، یہ جو دوسرا ہے ناطق، اس کی نکیز لا ناطق بھی انہی افراد پر صادق آئے گا. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا انسان تو کچھ افراد پر صادق آ رہا ہے، اس پر لا ناطق صادق نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لا انسان ان افراد پر صادق آئے گا جن پر ناطق صادق آ رہا ہے. کیونکہ اگر لا ناطق بھی صادق نہیں آ رہا ہے، ناطق بھی صادق نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو ارتفاعی نکیزین ہے جو کہ محال اور باطل ہے. یہی بتا رہے ہیں اذ لو صدق احدہما، اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک صادق ہے، جیسے کہ لا انسان تو صادق ہے بدون الاخر، لا ناطق صادق نہ آئے. یہ کہیں کہ اب لا ناطق صادق نہ آئے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ناطق صادق آئے گا. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ناطق بھی صادق نہیں آ رہا ہے تو پھر تو ارتفاعی نکیزین ہوگا، اور ارتفاعی نکیزین کا محال ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو نکیزین ہیں وہ دونوں اکٹھی ہی اٹھ جائیں، یہ محال اور باطل ہے. تو لازم ہے کہ آپ کو ناطق ماننا پڑے گا لا انسان کے ساتھ. لہذا صادق آئے گا این آخر این اول کے بغیر. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ناطق ماننا پڑے گا لیکن انسان آپ کو ماننا نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ناطق کے ساتھ انسان بھی مانیں گے تو پھر لا انسان اور انسان یہ دونوں جمع ہو جائیں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی نکیزین ہے، یہ بھی محال اور باطل ہے. تو لہذا یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ این آخر، یعنی یہ جو ناطق ہے این آخر، یہ ماننا پڑے گا آپ کو این اول انسان کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی نسبت تساوی کیا ہے نا، جہاں پہ ناطق ہوگا وہاں پہ انسان بھی ہوگا. اب آپ کو یہ تساوی کی نسبت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ تساوی کی نسبت نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر لا انسان انسان کے ساتھ جمع ہو جائے گا. یہ اجتماعی نکیزین ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اجتماعی نکیزین منع ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ این آخر این اول کے بغیر ماننا پڑے گا. پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں تساوی کی نسبت دو عین چیزوں میں اٹھ جائے گی. انسان اور ناطق ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، یہ اٹھ جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی، حالانکہ اس کا باقی رہنا لازم اور ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر لا انسان کسی چیز پر صادق آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لا ناطق صادق نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو ناطق اس پر صادق ماننا پڑے گا. اب یہاں پہ ناطق صادق آئے گا انسان کے بغیر. یہی دلیل خلف ہے. یہ شاید رفتار تھوڑی تیز ہوگی ہے، لیکن اس کو آپ ذرا دھیان سے سمجھیں گے نا، پھر آپ کو کتاب کی عبارت صحیح طریقے سے حل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم. سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم عموم خصوص مطلق کی نکیز پڑھیں گے. دیکھیں جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہے وہ 4 قسم کی ہے، جیسا کہ آپ گزشتہ سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں. یا تو نسبت تساوی کی ہوگی، اور اس کی نکیز کیا ہے گی وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے نسبت تباین کی ہوگی، اس کی نکیز کیا ہے گی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو تیسری نسبت تھی وہ یہ تھی کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، یعنی ایک جانب سے تو تصادق کلی ہو اور دوسری جانب سے تصادق کلی نہ ہو، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل پہلے بتا چکا ہوں. اس کی نکیز کے بارے میں ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم مسئلہ سمجھ لیں، مسئلے کی دلیل سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. تو یہاں پر دو مسئلے ہیں یا دو دعوے ہیں، اور ان کی پھر دونوں دعووں کی الگ الگ سے دلیل ہے. پہلا دعویٰ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو اعم کی نکیز ہے اخص کی نکیز بھی ہے. یہ ہے پہلا دعویٰ. نمبر 2، اخص کی نکیز اعم کی نکیز ہونا ضروری نہیں. یہ دو دعوے ہیں. اب یہ جو دونوں دعوے ہیں ان دونوں دعووں کو دلیل خلف سے ثابت کیا گیا ہے. دلیل خلف کیا ہے وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ ہمارا یہ والا دعویٰ مان لیں. اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کی نکیز ماننی پڑے گی، اس کے برعکس ماننا پڑے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے. لہذا جو ہمارا مطلوبہ دعویٰ ہے وہ ہی جائز اور درست ہے. اس کو دلیل خلف کہا جاتا ہے. اب ایک ایک کر کے یہ جو دونوں دعوے ہیں ان دونوں دعووں کی دلیل سے ہم سمجھ لیں گے، مثال سے ہم سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. تو جو پہلا دعویٰ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر بھی اعم کی نکیز ہوگی وہاں پر اخص کی نکیز بھی پائی جائے گی. اس کی مثال دیکھیں، جیسے کہ حیوان ہے نا، اس کی نکیز کیا ہے؟ لا حیوان. اسی طریقے سے جو انسان ہے اس کی نکیز کیا ہے؟ لا انسان. اب یہاں پر بھی آپ یہ والی بات بھی سمجھ چکے ہیں کہ حیوان اور انسان ان دونوں کے درمیان یہ جو نسبت ہے وہ اعم اخص مطلق کی نسبت ہے. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جو حیوان جو کہ اعم مطلق تھا اس کی نکیز ہے لا حیوان. جہاں پر لا حیوان صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز لا انسان بھی صادق آئے گی.
ایسا نہیں ہے کہ اعم کی نکیز لا حیوان تو صادق آئے لیکن اخص کی نکیز لا انسان صادق نہ آئے. کیوں نہیں ہے؟ وہی والی بات ہے دلیل خلف سے. دلیل خلف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آتی ہے. وہ دو خرابی کیا تھی؟ ایک تھی اجتماعی نکیزین، دوسری تھی ارتفاعی نکیزین. اجتماعی نکیزین کیا ہوتا ہے، ارتفاعی نکیزین کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب یہاں دیکھیں ذرا، لا حیوان اس کی نکیز اگر لا انسان نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نکیز کیا ہے. اس کی نکیز اگر لا انسان نہیں ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کی نکیز انسان آئے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا حیوان کی نکیز نہ تو لا انسان ہے اور نہ ہی انسان ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ ارتفاعی نکیزین ہے جو کہ محال ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا حیوان کی نکیز لا انسان نہیں بلکہ انسان ہے، اگر انسان ہے تو انسان اور حیوان میں آپ نسبت پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان، یہ خاص مطلق ہے، یہ عام مطلق ہے، جہاں پر خاص ہوگا وہاں پر عام پایا جائے گا. تو پتہ ہی چلے گا کہ جہاں پر لا حیوان ہے وہاں پر اگر انسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے. تو لا حیوان یہ حیوان کے ساتھ جمع ہو جائے گی. یہ کیا ہوگا، یہ اجتماعی نکیزین ہے جو کہ محال ہے. تو پتہ یہ چلے گا کہ جب لا حیوان ہوگی تو پھر اس کے ساتھ لا انسان بھی ہوگی. یہ پہلے دعوے کی دلیل ہے دلیل خلف کے ساتھ. دیکھیں پہلا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ جہاں پر اعم کی نکیز صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز بھی صادق آئے گی. دلیل خلف سے یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے. اب جو دوسرا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر اخص کی نکیز پائی جائے وہاں پر اعم کی نکیز صادق آنا ضروری نہیں، آ بھی سکتی ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بھی اخص کی نکیز ہوگی وہاں پر اعم کی نکیز بھی ضروری طور پر پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی دلیل بھی وہی دلیل خلف ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کو اس کے برعکس ماننا پڑے گا، اور اس کے برعکس مانتے ہیں تو وہ جائز اور درست نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے. لہذا ہمارا یہی والا دعویٰ درست ہے. دیکھیں نا، کیونکہ اگر آپ اس کو درست نہیں مانتے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اخص کی نکیز وہ عام کی نکیز ہے. ہم نے تو یہ کہا نا کہ عام کی نکیز ضروری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ضروری ہے تو پھر آپ کو یہ والا کلیہ ماننا پڑے گا، اخص کی نکیز عام کی نکیز ہے. تو یہ دیکھیں ذرا، یہ مجبہ کلیہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مجبہ کلیہ ہم پہلے دعوے میں ثابت کر چکے ہیں کہ عام کی نکیز وہ اخص کی نکیز ہے. اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ عام کی نکیز، عام تھا حیوان، اس کی نکیز تھی لا حیوان. لا حیوان کی نکیز لا انسان ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ جو پہلے والا دعویٰ ہے یہ ہم پہلے دلیل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو دوسرا، اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اور یہ مجبہ کلیہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو پہلا دعویٰ ہے یہ بھی مجبہ کلیہ ہے. تو اب دو مجبہ کلیہ جمع ہو گئے ہیں، اور دو مجبہ کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ سبقوں کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں. جس طریقے سے دو مجبہ کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی ہے، ان کی نکیز میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جو دوسرا کلیہ ہے نا، عام کی نکیز اخص کی نکیز ہے، اس کی مثال کیا تھی؟ لا حیوان کی نکیز لا انسان ہے. اس کا عکس کیا ہوگا؟ حیوان انسان ہے. اس کا عکس یہ حیوان انسان ہے، اور آپ کو اس میں بھی نسبت تساوی کی ماننی پڑے گی. نسبت تساوی کی اس لیے ماننی پڑے گی کیونکہ اس کی نکیز میں نسبت تساوی کی ہے، تو اس میں بھی نسبت تساوی کی ہوگی کیونکہ اس کی نکیز مجبہ کلیہ ہے. تو لہذا اس کی نکیز بھی مجبہ کلیہ ہی ہوگی، اور مجبہ کلیہ میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں نسبت تساوی کی مان نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عام اخص مطلق ہے، ہر حیوان وہ انسان نہیں ہے لیکن ہر انسان وہ حیوان ہے. تو یہاں پر درمیان میں جو نسبت ہے وہ عام اخص مطلق کی نسبت ہے کہ ایک جانب سے تو تصادق کے کلی ہے، دوسری جانب سے تصادق کے کلی نہیں ہے. تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو یہ والا ضابطہ ہے یہ والا ضابطہ درست نہیں ہوگا. کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں نسبت تساوی کی ماننی پڑے گی، اور نسبت تساوی کی مانے تو پھر وہ جائز اور درست نہیں بنتی ہے. تو لہذا جو ہمارا دعویٰ ہے وہی درست ہوگا کہ جہاں پر اخص کی نکیز پائی جائے گی وہاں پر عام کی نکیز صادق آنا ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم عام اخص مطلق کی نکیز کے بارے میں کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. او من جانب فاعم و اخص مطلقا ونکیزاہما بالعکسی ونکیزاہما بالعکسی ای نکیز الاعم والاخص مطلقا اعم و اخص مطلقا لیکن بعکس العینین فنکیز الاعم اخص ونکیز الاخص اعم، یعنی کلما صدق علیہ نکیز الاعم صدق علیہ نکیز الاخص ولیس کلما صدق علیہ نکیز الاخص صدق علیہ نکیز الاعم. اما الاول فلانه لو صدق نکیز الاعم علی شیء بدون نکیز الاخص لا صدق مع عین الاخص فیصدق عین الاخص بدون عین الاعم، هذا خلف. مثلا لو صدق اللہ حیوان علی شیء بدون اللہ انسان
लसदक अलैहि इंसानु ऐनुहु वयमतनिउ हुनाका सिद्कुल हयवानी लिस्तिहालति इज्तिमाई नकीज़ैनि फ़यस्दुकुल इंसानु बिदूनिल हयवानी व अम्मा सानी फलियन्नहु बादमा सबता अन्ना कुल्ला नकीज़ल आम्मी नकीज़ुल अख़सी लौ काना कुल्लु नकीज़िल अख़सी नकीज़ल आम्मी लकाना नकीज़ानी मुतसावियानी फ़यकूनु नकीज़ाहुमा वहुमल ऐनानी मुतसावियैनि लिमा मर्रा वक़द कानल ऐनानी आअम्मु व अख़स्सु मुतलक़न हादा खुल्फ़ुन। तर्जुमा देख लें, या तसादु के कुल्ली एक जानिब से होगा तो ये आम अख़स मुतलक है और इन दोनों की नकीज़ इसके अक्स के साथ आएगी। इन दोनों की नकीज़ अक्स के साथ आएगी यानी आम और अख़स मुतलक की नकीज़ भी आम और अख़स मुतलक ही आएगी, लेकिन ऐन के अख़स के साथ। यानी आम की नकीज़ अख़स मुतलक, अख़स की नकीज़ आम मुतलक आएगी। यानी जहाँ कहीं आम की नकीज़ सादिक आएगी वहाँ पर अख़स की नकीज़ भी सादिक आएगी, और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अख़स की नकीज़ सादिक आए वहाँ पर आम की नकीज़ भी सादिक आए। पहला तो इस वजह से कि अगर आम की नकीज़ सादिक आए किसी चीज़ पर अख़स की नकीज़ के बगैर तो वहाँ पर सादिक आएगी ऐन अख़स के साथ, तो लिहाजा ऐन अख़स सादिक आएगा ऐन आम के बगैर, और ये दलील खुल्फ़ है। मिसाल के तौर पे अगर ला हैवान किसी चीज़ पर सादिक आ रहा है ला इंसान के बगैर तो वहाँ पर इंसान सादिक आएगा ऐन इंसान, और ये वाली बात मना है कि हैवान सादिक आए। क्यों? क्योंकि नकीज़ैन का इज्तिमा महाल है, लिहाजा इंसान सादिक आएगा हैवान के बगैर। और दूसरे की दलील इस वजह से कि वाली बात साबित हो चुकी है कि आम की नकीज़ अख़स की नकीज़ है। अगर अख़स की नकीज़ हर अख़स की नकीज़ आम की नकीज़ भी हो तो दोनों नकीज़ें मुतसावियैन हो जाएंगी, तो दोनों नकीज़ें और इन दोनों के जो ऐन हैं वो मुतसावियैन होंगे, जैसा कि पहले गुजर चुका है। हालांकि दोनों के जो ऐन हैं वो आम और अख़स मुतलक है, और ये दलील खुल्फ़ है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मतन देख लें पहले। फरमा रहे हैं कि तसादु के कुल्ली, लेकिन तसादु के कुल्ली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि तसादु के कुल्ली या तो जानिबैन से होगा। अगर जानिबैन से है तो मुतसावियैन है, अगर किसी जानिब से नहीं पाया जाता तो वो मुतबायिनैन है। यहाँ से बता रहे हैं कि जो तसादु के कुल्ली है एक जानिब से है, यानी एक के अफराद तो दूसरे के तमाम पर सादिक आते हैं, दूसरे के अफराद पहले के तमाम पर सादिक नहीं आते हैं, तो इसको आम अख़स मुतलक कहा जाएगा। और इन दोनों की जो नकीज़ है वो भी अक्स के साथ होगी, यानी इन दोनों की नकीज़ भी आम अख़स मुतलक होगी, लेकिन बरक्स होगी। क्या है बरक्स होने का मतलब? आगे बता रहे हैं कि देखें, बरक्स होने का मतलब ये है कि आम और अख़स मुतलक इसकी जो नकीज़ है वो भी आम और अख़स मुतलक ही है, लेकिन ऐन का अक्स हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आम की नकीज़ अख़स की नकीज़ आम है। मतलब यह है कि जहाँ कहीं पर आम की नकीज़ सादिक आएगी वहाँ पर अख़स की नकीज़ सादिक आएगी। वही पहला दावा है जो मैं आपको तफसील से यहाँ पे समझा चुका हूँ। वलैसा कुल, और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अख़स की नकीज़ सादिक आए वहाँ पर आम की नकीज़ भी सादिक आए, ऐसा नहीं है। कहीं पर सादिक आएगी, कहीं पर सादिक नहीं आएगी, ये दूसरा दावा है। अब आगे दोनों दावों की दलील बता रहे हैं। कह रहे पहले दावे की दलील यह है कि अगर आम की नकीज़ किसी चीज़ पर अख़स की नकीज़ के बगैर सादिक आए, जैसे ये था ना, हैवान आम था, इसकी नकीज़ थी ला हैवान। अब ये कोई चीज़ ऐसी है जिस पर अख़स की नकीज़ ला इंसान उसके बगैर सादिक आए, तो फिर ऐन अख़स के साथ सादिक आएगी कि ला हैवान इंसान के साथ सादिक आएगी। तो अब इस सूरत में देखें ऐन अख़स सादिक आ रहा है ऐन आम के बगैर, क्योंकि देखें जब इंसान है तो फिर आप हैवान नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ला हैवान के साथ जमा हो रहा है, हैवान और ला हैवान जमा नहीं हो सकते क्योंकि इज्तिमाई नकीज़ैन है। यही दलील खुल्फ़ है। मिसाल के तौर पे अगर ला हैवान किसी चीज़ पर सादिक आ रहा है ला इंसान के बगैर, तो इस पर इंसान सादिक आएगा, ऐन इंसान सादिक आएगा, और ये वाली बात मना है। क्यों? क्योंकि ऐन इंसान वो ऐन हैवान है। हैवान और ला हैवान दोनों को आप जमा कर रहे हैं, ये तो नकीज़ैन का जमा करना है जो कि महाल है। लिहाजा आप लाजिम बात आप ये कहेंगे कि इंसान बगैर हैवान के सादिक आ रहा है, और ये वाली बात भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि हम ऊपर बढ़ चुके हैं इन दोनों के दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की है। अम्मा सानी, दूसरे दावे की दलील बता रहे हैं। देखें, दूसरे दावे की दलील ये है कि ये वाली बात साबित हो चुकी है अन्ना कुल्ला नकीज़िल आमी नकीज़िल अख़सी, कि हर आम की नकीज़ अख़स की नकीज़ होती है। ये वाला जो था ना, ये पहले दावे से वाली बात हम साबित कर चुके हैं। अगर हर अख़स की नकीज़ भी आम की नकीज़ हो, यहाँ पे हर आप शामिल कर दें, हर अख़स की नकीज़ भी आम की नकीज़ हो, तो फिर दोनों नकीज़ें मुतसावी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों मुजब कुलिया हैं और मुजब कुलिया के दरमियान निस्बत तसावी की होती है। तो इन दोनों की जो नकीज़ है यानी जो ऐन था वो भी मुतसावियैन हो जाएंगे, क्योंकि दो मुजब कुलिया हैं तो इसका जो नकीज़ होगी वो भी मुजब कुलिया होंगे, उनमें भी निस्बत तसावी की होगी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हालांकि जो इन दोनों के जो ऐन थे ये वाला हैवान और इंसान वाला, इन दोनों के दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की है। तो ये दलील खुल्फ़ है जिसकी वजह से हमारा ये वाला दावा साबित होता है लैसा कुल्लु मा सदका अलैहि नकीज़ुल अख़सी सदका अलैहि नकीज़ुल आमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का चौथा बाब है अल-मफ़हूम, सबक नंबर 7 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम उमूम खुसूस मिन वजहिन की नकीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
پہلے مسئلہ سمجھ لیں، مثالیں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے 4 قسم پر ہوتی ہے، اس میں جو 3 قسمیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نسبت تساوی بھی پڑھ لی ہے، نسبت تباین بھی پڑھ لی ہے، نسبت عموم خصوص مطلق بھی پڑھ لی ہے۔ جو چوتھی قسم کی نسبت ہے اس کو کہا جاتا ہے عموم خصوص من وجہ۔ دیکھیں جو چوتھی قسم کی نسبت ہے عموم خصوص من وجہ، یہاں پر جو تصادق کلی ہے جانبین سے بھی نہیں ہوتا ہے اور جانب واحد سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کلیوں میں سے ہر کلی کے افراد دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں، مطلب پہلی کلی ہے وہ دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی، جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کہ حیوان اور ابیض۔ اب یہ دیکھیں حیوان ہے وہ ابیض کے بعض افراد پر صادق آئے گا، کیونکہ بعض حیوان ایسے ہیں جو ابیض ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ابیض ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا۔ بعض ابیض ایسے ہوں گے جو حیوان ہوں گے، اور اسی طریقے سے بعض حیوان ابیض نہیں ہوں گے اور بعض ابیض حیوان نہیں ہوں گے۔ تو ہر کلی کا جو افراد ہیں وہ دوسری کلی کے بعض پر صادق آئیں گے، بعض پر صادق نہیں آئیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے عموم خصوص من وجہ۔ ایک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ان کی جو نقیض ہے، ان کی نقیض کے درمیان نسبت کیا آئے گی۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو نقیض ہے ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت آئے گی تباین جزئی۔ اب تباین جزئی کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو تباین جزئی ہے اس کے 2 فرد ہیں، ایک فرد تو یہ ہے عموم من وجہ، اور دوسرا فرد اس کا یہ ہے تباین کلی۔ اب عموم من وجہ کیا ہے، تباین کلی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں عموم من وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، عموم خصوص من وجہ، کہ ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی، اور جہاں پر عموم خصوص من وجہ ہوگا وہاں پر ایک مادہ اجتماعی ہوگا اور 2 مادے اشتراکی ہوں گے۔ ابھی مثال دیکھیں حیوان اور ابیض، اس میں دیکھیں ایک مادہ اجتماعی ہے جیسے سفید طوطا۔ اب یہ سفید طوطا حیوان بھی ہے اور ابیض بھی ہے، تو دونوں جمع ہو گئے ہیں سفید طوطے میں، یہ تو ہو گیا مادہ اجتماعی۔ اور مادہ اشتراکی اس کے اندر 2 ہوتے ہیں عموم خصوص من وجہ میں، جیسا کہ یہ دیکھیں برف ہے، یہ ابیض تو ہے حیوان نہیں ہے، مادہ اشتراکی ہے۔ اسی طریقے سے بھینس یہ حیوان ہے ابیض نہیں ہے، یہ مادہ اشتراکی ہے۔ تو اب ان کی جو نقیض ہوگی نا عموم خصوص من وجہ میں، یا تو اس کی نقیض بھی ایسے ہی ہوگی کہ ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی ہوں گے، یہ ہوگا عموم خصوص من وجہ، یا پھر دوسرا کیا ہوگا کہ تباین کلی ہوگا۔ پہلے آپ عموم خصوص من وجہ کی مثال دیکھ لیں، پھر اس کے بعد تباین کلی کی مثال حل کریں گے۔ اب چلتے ہیں نقیض کی طرف۔ اب یہ دیکھیں حیوان اور ابیض، یہ عموم خصوص من وجہ کی مثال تھی۔ اب حیوان اس کی نقیض کیا آئے گی، لا حیوان، اور ابیض اس کی نقیض کیا آئے گی، لا ابیض۔ تو ان دونوں کے درمیان نسبت یعنی لا حیوان اور لا ابیض، ان دونوں کے درمیان نسبت جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا تباین جزئی ہے، اور تباین جزئی کے 2 فرد ہو سکتے ہیں۔ ایک فرد تو یہ ہے کہ عموم خصوص من وجہ کی ہی نسبت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تباین کلی کی نسبت ہو۔ تو یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت کیا ہے، یہ ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کالا پتھر، اب یہ جو کالا پتھر ہے یہ لا حیوان بھی ہے اور لا ابیض بھی ہے، یہ مادہ اجتماعی ہو گیا۔ اب دوسرا دیکھیں بھینس، دیکھیں یہ لا حیوان تو نہیں ہے کیونکہ حیوان ہے، لیکن لا ابیض ضرور ہے، تو یہ ایک مادہ اشتراکی ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں سفید پتھر، یہ لا ابیض تو نہیں ہے کیونکہ ابیض ہے، لیکن لا حیوان ضرور ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مادہ اجتماعی ہے اور 2 مادے اشتراکی ہیں۔ تو بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی جو نقیض ہے اس میں یا تو عموم خصوص من وجہ کی ہی نسبت ہوگی یا تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ اب یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت کی مثال آ گئی ہے، اب چلتے ہیں تباین کلی کی مثال کی طرف۔ اب یہ دیکھیں تباین جزئی کی جو دوسری قسم تھی نا کہ جو نقیض ہے عموم خصوص من وجہ کی، اس کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیں جیسے حیوان اور لا انسان۔ اب یہ 2 ایسی کلیاں ہیں جن دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ عموم خصوص من وجہ ہو وہاں پر ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں۔ اجتماعی مادہ کی مثال ہے فرس۔ اب یہ دیکھیں فرس حیوان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، اور اشتراکی مادہ میں ایک دیکھیں ایک ہے زید۔ اب زید حیوان تو ہے لیکن لا انسان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پتھر یہ لا انسان تو ہے حیوان نہیں ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی جو مثال ہے ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں نا اس کی نقیض کی طرف تو اس کی نقیض میں آپ کو تباین کلی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں ذرا اس کی نقیض کیا ہے، حیوان کی نقیض ہوگی لا حیوان اور لا انسان کی نقیض ہوگی انسان۔ اب لا حیوان اور انسان ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں ہوگی، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کلی کی نسبت ہوگی، کیونکہ لا حیوان اور انسان یہ 2 کلیاں ایسی 2 کلیاں ہیں جو کہیں پر بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ جو لا حیوان بھی ہو اور انسان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو لہذا ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت ہوگی تباین کلی کی۔ تو خلاصہ کلام سارے سبق کا یہ نکلے گا کہ عموم خصوص من وجہ کے اندر ایک مادہ اجتماعی دو مادے اشتراکی ہوں گے، لیکن جو ان کی نقیض ہے، ان کی نقیض کے اندر جو نسبت ہوگی وہ تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ پھر تباین جزئی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی نقیض میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مثال پیش کی ہے، یا پھر جو نسبت ہوگی وہ تباین کلی کی نسبت ہوگی، جیسے کہ اس کی مثال یہ والی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب یہاں تک مسئلہ حل ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف، جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عموم خصوص من وجہ کی نقیض کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او من جانب فعام واخص مطلقا ونقیضہما بالعکس والا فمن وجہ وبین نقیضیہما تباین جزئی کالمتباینین والا فمن وجہ ای وان لم یتصادقا کلیا من جانبین او من جانب واحد تباین جزئی۔ التباین الجزئی هو صدق كل من الكلیین بدون الاخر فی الجملة فإن صدقا ايضا معا كان بينهما عموم من وجه وإن لم يتصادقا معا اصلا كان بينهما تباين كلي فالتباين الجزئي يتحقق في زمن العموم من وجه وفي زمن التباين الكلي أيضا ثم إن الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم من وجه أيضا كالحيوان والأبيض فإن بين نقيضيهما وهما الحيوان والأبيض أيضا عموما من وجه وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان والإنسان فإن بينهما عموما من وجه وبين نقيضيهما وهما الحيوان والإنسان مباينة كلية فلهذا قالوا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا لا العموم من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا پھر تصادق کلی ایک جانب سے ہوگا تو یہ عام اخص مطلق ہے اور ان دونوں کی نقیض اس کے عکس کے ساتھ ہوگی، وگرنہ پھر یہ عموم خصوص من وجہ ہے اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین جزئی ہوگا، جیسا کہ دو متباینین کلیوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ اگر یعنی دونوں کلیاں صادق نہ آئیں جانبین سے یا جانب واحد سے تو پھر تباین جزئی ہے۔ تباین جزئی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دونوں کلیوں میں سے ہر ایک صادق ہے دوسرے کے بغیر فی الجملہ۔ اگر تو دونوں صادق آ جائیں اکٹھے تو ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ ہوگا، اور اگر دونوں اکٹھے بالکل نہ صادق ہیں تو ان دونوں کے درمیان تباین کلی ہوگا۔ تو تباین جزئی وہ متحقق ہوتی ہے عموم من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ پھر دونوں امر ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ میں، کبھی تو ان دونوں کی نقیض کے درمیان بھی عموم من وجہ ہوتا ہے، اسی طرح جیسا کہ حیوان اور ابیض، اس لیے کہ ان دونوں کی نقیض اور وہ کیا ہے لا حیوان اور لا ابیض، اس میں بھی عموم من وجہ ہے، اور کبھی ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے جیسا کہ حیوان اور لا انسان، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ ہے اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان، اور نقیض کیا ہے وہ لا حیوان اور انسان ہے، تباین کلی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اعم اخص من وجہ کی جو نقیضیں ہیں وہ من وجہ تباین جزئی ہوتی ہے، نہ کہ عموم من وجہ فقط اور نہ ہی تباین کلی فقط۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں متن کی۔ متن میں دیکھیں یہاں تک ہمارا ہو چکا تھا، اس میں عام اخص مطلق میں یہ تھا کہ تصادق کلی جانب واحد سے ہوتی ہے، اور اس کا جو نقیض آئیں گی وہ عکس کے ساتھ، وہ ساری کی ساری وضاحت میں نے گزشتہ سبقوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آگے چلیں، وگرنہ پھر کیا ہوگا، عموم خصوص من وجہ ہوگا، اس کو عموم خصوص من وجہ پڑھ لیں یا پھر آپ اسی طریقے سے عام اخص من وجہ پڑھ لیں، اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان کیا ہوگا وہ تباین جزئی ہوگا۔ وہ میں آپ کو ساری تفصیل سبق نمبر 7 میں بتا دی ہے۔ کل متباینین، جیسا کہ دو کلی متباینین ہوں ان کی نقیض میں بھی تباین جزئی ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا کل متباینین، اس کے بارے میں زیادہ وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں یہاں پر نہیں بولوں گا۔ اب آگے چلیں۔ فمن وجہ یعنی جو کلی ہے جو جانبین میں پائی جا رہی ہیں ان میں تصادق نہیں پایا جا رہا، یا تو جانبین سے تصادق نہیں پایا جا رہا اور اسی طریقے سے جانب واحد سے بھی تصادق نہیں پایا جا رہا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے اس میں تصادق نہیں ہوتا، کسی جانب سے بھی نہیں ہوتا، نہ تو دونوں جانبوں سے اور نہ ہی ایک جانب سے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کلی کے بعض افراد دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں اور بعض افراد پر صادق نہیں آتے ہیں۔ مثالیں میں نے ساری آپ کو گزشتہ سبق کے اندر دے چکا ہوں۔ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیض میں۔ کیا مطلب ہے تباین جزئی کی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تباین جزئی یہ ہوتی ہے کہ کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ پایا جاتی ہے۔ دوسرے کے بغیر فی الجملہ پائے جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اب دو صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ دو صورتیں وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک صورت تو یہ عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، پھر اگر عموم خصوص من وجہ ہے تو وہاں پر ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے اشتراکی ہوں گے،
ساری مثالیں گزشتہ سبق میں آ چکی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کلی کی ہوتی ہے، یعنی دونوں اکٹھے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہے فی الجملہ کا۔ اگر تو دونوں اکٹھے صادق آ جائیں تو یہ عموم خصوص من وجہ ہے اور یہ مادہ اجتماعی ہوگا، اور اگر دونوں بالکل صادق نہ آئیں تو پھر ان کے درمیان تباین کلی ہوگا، جیسا کہ اس کی مثال آ چکی ہے، لا حیوان اور انسان، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے صادق نہیں آ سکتے ہیں۔ تو تباین جزئی کیا کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تباین جزئی جو ہے یہ عموم من وجہ یعنی عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن کے اندر متحقق ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ کی نکیز میں، اور عموم خصوص من وجہ کی نکیز میں جو تباین جزئی ہے اس کے دو فرد ہیں۔ دو فرد کون سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آگے تھے، یا تو نکیز میں بھی عموم خصوص من وجہ ہوگا یا پھر نکیز میں تباین کلی ہوگا۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، پھر وہ دو امر جن دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، کبھی تو ان دونوں کی نکیز میں بھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے۔ امرینی سے مراد کیا ہے؟ دو کلیاں، یعنی وہ دو کلیاں جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ان کی نکیز میں بھی یا تو اسی طریقے سے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، جیسا کہ اس کی مثال لے کر رہے ہیں حیوان اور ابیض، یہ میں آپ کو ساری وضاحت دے چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے اشتراکی ہیں۔ ان دونوں کی جو نکیز ہے نا، حیوان اور ابیض کی نکیز کیا ہوگی؟ لا حیوان اور لا ابیض، ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہ کی ہی نسبت ہوگی، یعنی ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ اشتراکی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکیز کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ حیوان اور لا انسان، یہ مثال آپ کے سامنے میں نے ابھی دی ہے گزشتہ سبق میں۔ اب یہ دیکھیں، حیوان اور لا انسان یہ دو کلیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیسے؟ ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے اشتراکی، میں نے آپ کو یہ مثالیں دے چکا ہوں۔ لیکن ان دونوں کی جو نکیز ہے نا وہ کیا ہے؟ لا حیوان اور لا انسان، نہیں، لا حیوان اور انسان، ان دونوں کی نکیز ہی ہے۔ ان دونوں کی نکیز کے درمیان تباین کلی ہے، یعنی یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اعم اخص من وجہ کی جو نکیز ہے نا وہ کیا ہوگی؟ یا تو اس کی نکیز کہا جائے گا تباین جزئی۔ آپ تباین جزئی کہیں اس کی نکیز کو، کیونکہ جب آپ نے تباین جزئی کہہ دیا تو اس میں دونوں ہی آ جائیں گے، اس میں عموم خصوص من وجہ بھی آ جائے گا اور تباین کلی بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جو اعم اخص من وجہ کی جو نکیز ہے اس میں جو نسبت ہے وہ تباین جزئی، اگر آپ نے نہیں کہا بلکہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کی نکیز میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، تو کوئی بندہ یہ والی مثال لے کے آپ کے اوپر اعتراض کر دے گا کہ بھئی دیکھو یہ عموم خصوص من وجہ ہے لیکن اس کی جو نکیز ہے اس میں عموم خصوص من وجہ نہیں ہے بلکہ تباین کلی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی نہ کہیں کہ عام اخص من وجہ کی جو نکیز ہے اس کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ پھر یہ والی مثال لے آئے گا جو پہلے اوپر گزری ہے، حیوان اور ابیض، اس کی جو نکیز ہے اس کی نکیز میں تباین کلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ تباین جزئی کہیں، کیونکہ جب آپ تباین جزئی کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نکیز میں کبھی تو عموم خصوص من وجہ پایا جائے گا اور کبھی تباین کلی پایا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ہم، اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، عام اخص من وجہ کی جو دو نکیزیں ہیں وہ تباین جزئی ہوں گی، عموم من وجہ بھی نہ آپ کہیں صرف، اور تباین کلی بھی آپ صرف نہ کہیں، وگرنہ آپ کے اوپر بڑا سخت قسم کا اعتراض ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تباین کی نکیز میں نسبت پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے چار قسم کی ہوتی ہے۔ تساوی ہوتی ہے، تساوی کی نکیز وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اب تباین کی جو نکیز ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے، کیونکہ عموم خصوص مطلق وہ نسبت اور اس کی نکیز میں کیا نسبت ہوگی وہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے، عموم خصوص من وجہ میں کیا نسبت ہوگی اور اس کی نکیز میں کیا نسبت ہوگی وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تباین ہے دو کلیوں میں ان کی جو نکیز ہے اس کے اندر بھی نسبت تباین جزئی کی ہی پائی جائے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے تباین جزئی کا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تباین جزئی کے دو فرد ہیں، ایک تو ہے عموم خصوص من وجہ اور دوسرا یہ ہے کہ تباین کلی۔ تو بعض موقع ایسے ہوں گے یا بعض مثالیں ایسی ہوں گی جہاں پہ تباین کلی پایا جائے گا، اور بعض مواقع اور بعض مثالیں ایسی ہوں گی جہاں پہ تباین کلی نہیں ہوگا بلکہ عموم خصوص من وجہ ہوگا۔ اور اگر عموم خصوص من وجہ ہے تو پھر وہاں پر حسب سابق 3 مادے پائے جائیں گے، ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی۔ مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب اس کی مثال جو یہاں پر کتاب میں دی گئی ہے وہ یہ ہے، انسان اور پتھر۔ ابھی دیکھیں، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کلی کی ہے۔ انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ اس کی نکیز نکالتے ہیں تو انسان کی نکیز کیا نکلے گی؟ لا انسان، اور حجر کی نکیز کیا نکلے گی؟ لا حجر۔ اب ان دونوں کی نکیز کے درمیان کیا نسبت ہے؟
تو دیکھیں ان دونوں کی جو نکیز ہے، ان دونوں کی نکیز کے درمیان نسبت تباین کلی کی نہیں ہے بلکہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور عموم خصوص من وجہن میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے اجتماعی اور دو ہوتے ہیں افتراقی۔ اب ان دونوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اجتماعی مادہ کون سا ہے، افتراقی دو مادے کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اجتماعی مادہ کی۔ اجتماعی مادہ کی مثال ہے جیسے درخت۔ اب دیکھیں درخت لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے، اور افتراقی کی ایک مثال کر لیتے ہیں انسان۔ اب یہ دیکھیں یہ لا انسان تو نہیں ہے لیکن لا حجر ضرور ہے۔ افتراقی کی دوسری مثال کیا ہے، جیسے کہ حجر۔ اب یہ دیکھیں یہ جو حجر ہے یہ لا حجر نہیں ہے لیکن لا انسان ہے۔ تو بتانے یہ جا رہے ہیں کہ انسان اور حجر جن دونوں میں تباین کلی ہے، اس کی جو نکیز ہے اس کی نکیز میں تباین کلی نہیں آ رہی ہے بلکہ عموم خصوص من وجہن آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری مثال لے آتے ہیں کہ جس میں تباین کلی کی جو نکیز ہے اس میں بھی تباین کلی ہی آئے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہاں پہ کتاب میں جو دی گئی ہے وہ کیا ہے، موجود اور معدوم۔ اب دیکھیں موجود اور معدوم یہ دو کلیے ہیں، ان دونوں کلیوں میں جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے۔ جو چیز موجود ہے وہ معدوم نہیں ہے، جو معدوم ہے وہ موجود نہیں ہے۔ موجود کا کوئی فرد معدوم پر صادق نہیں آتا ہے، معدوم کا کوئی فرد موجود پر صادق نہیں آتا ہے۔ اب ان کی نکیز نکالیں۔ موجود کی نکیز کیا ہوگی، لا موجود، اور معدوم کی نکیز کیا ہوگی، لا معدوم۔ دیکھیں جو لا موجود ہے وہ معدوم ہے اور جو لا معدوم ہے وہ موجود ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی نسبت تباین کی ہی ہے۔ جو لا موجود ہوگا وہ لا معدوم نہیں ہوگا کیونکہ وہ معدوم ہے، اور جو لا معدوم ہوگا وہ لا موجود نہیں ہوگا کیونکہ وہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی نسبت کیا ہے، جس طریقے سے ان دو کلیوں میں نسبت تباین کی پائی جا رہی ہے بالکل ایسے ہی ان دونوں کی جو نکیز ہے اس میں بھی نسبت تباین کی ہی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دو کلیاں جن میں نسبت تباین کی ہے ان کی نکیز میں بھی نسبت تباین کی ہی پائی جائے گی۔ تو یہاں تک چار کلی اور ان کی جو نکیز ہے ان کے درمیان نسبت ساری مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کے جو دو جواب ہیں جو کہ کتاب کے اندر دیے گئے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماتن یعنی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی کلی ذکر کی ہے، جیسے کہ کلی متساوی ذکر کیا تو پھر ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی، عموم خصوص مطلق ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی، عموم خصوص من وجہن کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی نکیز بھی ذکر کر دی، لیکن جب بات آئی تھی تباین کی تو وہاں پر عین کا تو ذکر کر دیا، یعنی تباین کلی اس کا تو ذکر کر دیا، لیکن اس کی نکیز کا ذکر سب سے آخر میں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ دیکھیں جو متن ہے متن میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، اور اختصار جو تھا نا وہ تباینین کی جو نکیز ہے عموم خصوص من وجہن کی نکیز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا تھا، تو لہذا اختصار کی غرض سے اس کو سب سے آخر میں لے آئیں کیونکہ اس سے پہلے عموم خصوص من وجہن ہے، آپ اس کے اوپر قیاس کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حکم بھی وہی والا ہے جو عموم خصوص من وجہن کا ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا کہ دیکھیں متباینان کی جو نکیز ہوتی ہے ان کے درمیان نسبت ہوتی ہے تباین جزئی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ تباین جزئی کے دو فرد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عموم خصوص من وجہن اور دوسرا ہوتا ہے تباین کلی۔ تو جب تک ان دو فردوں کا ذکر نہ کیا جائے تباین جزئی کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، تو اس لیے ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تباین جزئی کے دو فردوں کا ذکر کر دیا، اس کے بعد متباینین کی جو نکیز ہے اس کا ذکر کیا تاکہ بات صحیح طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو یہ جو سبق ہے اس کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ متباینین کلیین کی نکیز میں نسبت اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اعتراض ہوا تھا اور اس کے دو جواب تھے وہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی کتاب کی عبارت، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تباین کی نکیز میں جو نسبت پائی جاتی ہے اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ وَبَيْنُ نَكِيزَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ كَالْمُتَبَايِنَيْنِ أي كما أن بين النقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين النقيضي المتباينين تباين جزئي فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وهو التباين الجزئي ثم إنه قد يتحقق في زمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم فإن بين نقيضيهما وهما اللاموجود واللامعدوم أيضا تباينا كليا وقد يتحقق في زمن العموم من وجه كالإنسان والحجر
فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه فلذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل هذا. واعلم أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى أخر ذكر نقيضي المتباينين بوجهين: الأول قصدا للاختصار بقياسه على نقيض الأعم والأخص من وجه، والثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي فقبل ذکر فرديه كليهما لا يتأتى ذکره. عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وگرنہ عموم خصوص من وجہ ہوگا اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین جزئی ہوگا جیسا کہ متباینین کی نقیض میں ہوتا ہے. کل متباینین یعنی جس طریقے سے عام اخص من وجہ کی نقیض میں تباین جزئی ہوتا ہے، اسی طریقے سے دو کلی متباینین کی نقیض میں بھی تباین جزئی ہوگا. اس لیے کہ جب عینین میں سے ہر ایک صادق آئے گا اپنے نقیض دوسرے کی نقیض کے ساتھ، تو صادق آئے گا نقیضین میں سے ہر ایک عین آخر کے ساتھ، تو لہذا صادق آئے گا نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ، اور یہ تباین جزئی ہے. پھر جس طریقے سے تباین جزئی تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے جیسا کہ موجود اور معدوم، اس لیے کہ ان دونوں کی نقیض وہ لا موجود اور لا معدوم ہیں، ان میں بھی تباین کلی ہے. اور کبھی یہ متحقق ہوتی ہے عموم من وجہ کے ضمن میں جیسا کہ انسان اور حجر، اس لیے کہ ان دونوں کی جو نقیضیں ہیں وہ لا انسان اور لا حجر ہیں، ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اسی وجہ سے مناطقہ نے کہا ہے کہ ان دونوں کی نقیض میں تباین جزئی ہے، یہاں تک کہ تمام میں یہ والی بات کہنا درست ہوگا. اور آپ جان لیجئے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلی متباینین کی نقیضوں کے ذکر کو مؤخر کیا ہے دو وجہوں کی وجہ سے. پہلی تو وجہ یہ ہے ارادہ کرتے ہوئے اختصار کا قیاس کرتے ہوئے عام اخذ من وجہ کی نقیض پر. دوسری وجہ یہ ہے کہ تباین جزئی کا تصور اس حیثیت سے کہ وہ اپنے دونوں فردوں کی خصوصیت سے خالی ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے اپنے دونوں فردوں کی تصور پر. وہ دو فرد یعنی عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی ہیں، لہذا ان دونوں فردوں کے ذکر کرنے سے پہلے اس کا ذکر نہیں آ سکتا ہے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف. دیکھیں عموم خصوص من وجہ کے درمیان کیا نسبت ہے اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین جزئی ہوگی، ساری کی ساری تفصیل گزشتہ سباق میں ہو چکی ہے. آگے بتا رہے ہیں کل متباینین جیسا کہ وہ دو کلی جن کے درمیان نسبت تباین کی ہوتی ہے. متباین بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے عام اخص من وجہ کی جو نقیضیں ہیں ان میں تباین جزئی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی دو کلی متباینین ان کی نقیضوں میں بھی تباین جزئی ہوگا. فإنہ اس لیے کہ جب دو عین چیزوں میں سے ہر ایک صادق آئے گا دوسرے کی نقیض کے ساتھ، تو جو دو اس کی نقیضیں ہیں وہ بھی ان میں سے ہر نقیض بھی دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی. اس کا مطلب کہ یہ ذرا سمجھ لیں. دیکھیں یہ دو کلی ہیں، ایک انسان اور ایک حجر ہے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ نسبت تباین کی ہے. اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دو عین ہے نا، ایک انسان اور دوسرا حجر، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ صادق آتا ہے. یعنی انسان ہے تو وہ حجر نہیں ہو سکتا کیونکہ تباین ہے نا نسبت اس میں. انسان ہے تو حجر کی نقیض لا حجر کے ساتھ صادق آئے گا. اسی طریقے سے جو حجر ہے وہ انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ انسان کی نقیض لا انسان کے ساتھ صادق آئے گا. یہ بتا رہے ہیں کہ عین میں سے ہر ایک، انسان اور حجر میں سے ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ صادق آئے گا. اسی طریقے سے جو ان دونوں کی نقیضیں ہیں وہ بھی عین کے ساتھ صادق آئیں گی. اب یہ ان دونوں کی نقیضیں دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں انسان کی نقیض ہے لا انسان اور حجر کی نقیض ہے لا حجر. اب لا انسان اور لا حجر یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی لا انسان لا حجر کے ساتھ صادق نہیں آئے گا، لا حجر لا انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا، بلکہ یہ جو دو نقیضیں ہیں یہ بھی اس کے الٹ کے ساتھ صادق آئے گا. مطلب لا حجر ہے تو وہ لا انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ لا انسان کی نقیض انسان کے ساتھ صادق آئے گا. اسی طریقے سے جو لا انسان ہے وہ لا حجر کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ لا حجر کی نقیض حجر کے ساتھ صادق آئے گا. یہی وہ کہہ رہے ہیں صدق کل من النقیضین، نقیضین میں سے بھی ہر ایک صادق آئے گا عین آخر کے ساتھ، کیونکہ نقیض کے ساتھ تو صادق نہیں آ سکتا ہے. لہذا یہاں پہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آ سکتا ہے. اور فی الجملہ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یا تو عموم خصوص من وجہین کی نسبت پائی جائے گی یا پھر تباین کلی کی نسبت پائی جائے گی نقیض کے اندر، اور اسی کو تباین جزئی کہا جاتا ہے. یعنی تباین جزئی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ کبھی تو تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوگی، یا جیسا کہ موجود اور معدوم ہے، مثال میں آپ کو گزشتہ سبق میں دے چکا ہوں. ان دونوں کی جو نقیضیں ہیں وہ کیا ہے؟ لا موجود اور لا معدوم، ان میں بھی تباین کلی ہے جیسا کہ عین موجود اور معدوم میں تباین کلی ہے. اور کبھی تباین جزئی وہ متحقق ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں جیسا کہ انسان اور حجر. اب ان دونوں کے درمیان تو نسبت کس کی ہے؟ تباین کی ہے، لیکن ان دونوں کی جو نقیضیں ہیں لا انسان اور لا حجر ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے.
اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ تباین متباینین کلیین کی جو دو نقیضیں ہیں ان میں نسبت تباین جزئی کی ہوگی حتی یصیح فی الکلی، تاکہ ساری مثالیں درست ہو جائیں۔ دیکھیں جب ہم نے یہ کہا نا کہ تباین جزئی کی نسبت ہے تو اس میں دونوں آ جائیں گی، اس میں مخصوص من وجہ بھی آ جائے گا، وہ مثالیں بھی آ جائیں گی، اور اس میں وہ مثالیں بھی آ جائیں گی جن میں تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہنا عموم خصوص من وجہ تو پھر وہ مثالیں نہیں آئیں گی جن میں تباین کلی ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں تباین کلی تو پھر اس میں وہ مثالیں نہیں آئیں گی جس میں مخصوص من وجہ ہوتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے کیا کہا تباین جزئی کا، تاکہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ وعلم ایضاً، اور اس کے بعد ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ مصنف نے متباینین کی نقیضین کے ذکر کو مؤخر کیوں کیا۔ وہ میں آپ کو اعتراض ہوا تھا، وہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ جو تباین کلی دو کلی جن کے درمیان نسبت تباین کی ہے، ان کی جو نقیضیں ہیں ان کے ذکر کو مؤخر کیوں کیا، باقیوں کی طرح نقیضوں کا ذکر ساتھ کیوں نہیں کیا۔ وہ بتا رہے ہیں دو وجہوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اختصار کرتے ہوئے، کیونکہ جب آپ عام اخص من وجہ کے اندر یہ دو باتیں پڑھ لیں گے نا تو آپ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تباین کی بھی نقیضیں آپ سمجھ لیں گے، تو لہذا اس کے اندر اختصار تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں جو تباین جزئی کا تصور ہے اس حیثیت سے کہ وہ اپنے دونوں فردوں کی خصوصیت سے خالی ہو۔ دو فردوں سے کیا مراد ہے؟ وہ دو فردوں سے مراد عموم خصوص من وجہ اور دوسرا تباین کلی مراد ہے۔ یہ موقوف ہے اس کے دو فردوں کے تصور پر۔ دیکھیں جب آپ اس کے جو دو فرد ہیں عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی، جب تک ان دو فردوں کا یا ان دو چیزوں کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا آپ تباین جزئی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ دو فرد کون سے ہیں؟ عموم من وجہ اور تباین کلی، تو لہذا پہلے ان دو فردوں کا ذکر کر دیا۔ جب ان دو فردوں کا ذکر ہو گیا آپ نے ان دونوں کو سمجھ لیا، عموم خصوص من وجہ کو سمجھ لیا، تباین کلی کو سمجھ لیا، تو اب تباین جزئی لے کر آئیں گے تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بغیر تباین جزئی کا ذکر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یتعطی ذکرہ، ان دونوں فردوں کے بغیر، عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی کے بغیر جو تباین جزئی ہے اس کا تصور یا اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں آ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم جزئی اخص من الشیء کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء وهو اعم وقد یقال للآخری، یعنی ان لفظ الجزئی كما يطلق على المفہوم الذي يمتنع ان يجوز العقل صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الأخص من الشيء، فعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي وعلى الثاني الإضافي، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام وأقله هو المفهوم والشيء والأمر ولا عكس، إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة للحيوان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کبھی جزئی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جو کسی شے سے اخص ہو اور وہ عام ہے، یعنی لفظ جزئی جیسا کہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اس مفہوم پر کہ عقل اس کے کثیرین پر سچا آنے کے جائز ہونے کو منع قرار دے، اسی طریقے سے اس کا اطلاق اخص من الشیء پر بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے تعریف کے مطابق اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ، اور دوسری تعریف کے مطابق اضافی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ اور جزئی جو دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ پہلے معنی کی بنسبت عام ہے، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی وہ ایک عام مفہوم کے تحت مندرج ہوتی ہے، اور اس کا اقل درجہ مفہوم شے اور امر کا ہے اور اس کا برعکس نہیں ہے، اس لیے کہ جزئی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے حیوان کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جزئی کی ہم تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں، کلی کی ہم تعریف پڑھ چکے ہیں، دو کلیوں کے درمیان جو چار قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی نقیض میں جو نسبتیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ جزئی کی ایک اور تعریف کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جزئی کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر اخص تحت الاعم یہ جزئی کہلاتا ہے، یعنی ہر ایسا مفہوم یا ایسا معنی جو کہ خاص ہو اور عام کے نیچے ہو، یا ہم یہ کہیں کہ عام کے تحت مندرج ہو، اس کو کہا جائے گا جزئی۔ مثال کے طور پہ زید یہ جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اخص معنی ہے جو کہ عام کے نیچے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے انسان ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی اعتبار سے انسان یہ بھی جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اخص ہے اور اس کے اوپر حیوان ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی طرح حیوان یہ بھی جزئی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حیوان اخص ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی طریقے سے جسم نامی یہ بھی جزئی کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جسم مطلق سے اخص ہے، اور جسم مطلق بھی جزئی کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جوہر سے اخص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا ہر تحت الاعم جو کہ اخص ہو وہ جزئی کہلائے گا۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کبھی اس مفہوم کو بھی جزئی کہا جاتا ہے جو کہ کسی شے سے اخص ہو اور وہ جو شے ہے وہ عام ہو،
یعنی اخص تحت الاعم ہو یا اخص من الاعم ہو، اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو لفظ جزئی ہے وہی والی بات جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہے، شارح عبداللہ یزدی بھی یہی والی بات کر رہے ہیں کہ جو لفظ جزئی ہے جیسے کہ اس کا اطلاق اس مفہوم پر آتا ہے کہ عقل اس کا کثیرین پر سچ آنے کو منع قرار دے، عقل جائز قرار نہ دے کہ وہ کثیرین افراد کے اوپر صادق آ سکے، جیسے کہ آپ پہلے جزئی کا مفہوم پڑھ چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جزئی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، جزئی کا اطلاق اخص من الشیء پر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جزئی کے دو معنی ہوں گے، ایک وہ جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، دوسرا معنی وہ جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ فعل الاول یقید بقید الحقیقی، پہلی تعریف کے مطابق جو جزئی ہے اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ، اور جو دوسری تعریف ہے اس کے مطابق جزئی کو اضافی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ جزئی کے آپ نے دو تعریفیں پڑھ لی ہیں، ایک تو یہ یعنی جس کا کثیرین پر صادقانہ ممتنع ہو، اس کو کہا جاتا ہے جزئی حقیقی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے جزئی یہ والی ہے۔ اور جو دوسری ہے یعنی جو ہر اخص تحت العام ہو، اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ اضافی کا مطلب ہوتا ہے نسبت، مطلب یہ کہ اپنی حقیقت اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ جزئی نہیں ہے، البتہ نسبت کرتے ہوئے اپنے مافوق کی طرف اس کو جزئی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والا جو ہے اس کے اندر عموم زیادہ ہے اور اس کے اندر اپنے اوپر والے کی بنسبت عموم کم ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں والجزئی بالمعنی الثانی اعم منہ بالمعنی الاول، آگے فرما رہے ہیں کہ جو جزئی دوسرے معنی کے اعتبار سے یعنی جو جزئی اضافی ہے یہ پہلے معنی سے اعم ہوگی، یعنی جو پہلے جزئی حقیقی ہے یہ ہوگی خاص مطلق، اور جو یہ جزئی اضافی ہے یہ ہوگی عام مطلق۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی، لیکن جو جزئی اضافی ہے اس کا جزئی حقیقی ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ مثال دیکھیں جیسے زید، یہ جزئی حقیقی ہے کیونکہ کثیرین پر اس کا صادق ہونا منع ہے، لیکن جزئی حقیقی کے ساتھ ساتھ جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ اخص تحت الاعم ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان، یہ جزئی اضافی تو ہے کہ اخص تحت الاعم ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے، بلکہ اس کے اوپر حیوان ہے اور حیوان سے یہ خاص ہے انسان، لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کثیرین پر صادق ہونا ممتنع نہیں ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، جو جزئی حقیقی ہے وہ خاص مطلق ہے، جو جزئی اضافی ہے وہ عام مطلق ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کہہ رہے ہیں اذ کل جزئی حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام، اس لیے کہ جو بھی جزئی حقیقی ہوگی وہ ایک مفہوم عام کے تحت ضرور مندرج ہوگی، ایک عام مفہوم کے تحت ضرور آتی ہوگی۔ جیسے کہ یہی مثال دیکھیں نا، اب یہ زید ہے، یہ جزئی حقیقی ہے لیکن یہ ایک عمومی مفہوم کے تحت ضرور آتی ہے، اور وہ عمومی مفہوم کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو لہذا اسی اعتبار سے جہاں پر بھی جزئی حقیقی ہوگا وہاں پر جزئی اضافی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ وَالْأَمْرُ وَلَا عَكْسَ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہوگی کیونکہ وہ ایک عام مفہوم کے تحت آتی ہوگی۔ ہم آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں جزئی حقیقی تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عام مفہوم نہیں ہے، جیسے کہ لفظ اللہ جزئی حقیقی تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عام مفہوم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں لفظ اللہ بھی جزئی حقیقی کی طرح جزئی اضافی بھی ہے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لیے بھی ایک عام مفہوم ہے، اور کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم لفظ شیء، لفظ امر، لفظ مفہوم تو ہے جن کا اطلاق لفظ اللہ پر ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ بھی اس عام مفہوم کے تحت آتا ہے یہ لفظ بھی، لہذا اس کو بھی جزئی اضافی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جزئی حقیقی وہ ایک عام مفہوم کے تحت مندرج تو ہوتی ہے، اور کم از کم یہ ہے جس کے تحت جزئی حقیقی آئے گی وہ مفہوم کے تحت آ جائے گی، شیء کے تحت آ جائے گی، امر کے تحت آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ جزئی حقیقی کے اوپر ان الفاظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ولا عکسہ، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جہاں پر جزئی اضافی ہو وہاں پر جزئی حقیقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جزئی اضافی تو ہے لیکن وہ جزئی حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ کلی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے نا انسان، اب یہ جزئی اضافی تو ہے کیونکہ یہ اخص تحت الاعم ہے لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جزئی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ منع ہو، اس کا کثیرین پر صادقانہ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ کلی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ ولا عکس، اس کا برعکس نہیں ہے کہ جو بھی جزئی اضافی ہوگی وہ جزئی حقیقی بھی ہوگی، اس لیے کہ جزئی اضافی کبھی کلی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے حیوان کی طرف۔ اب یہ انسان جزئی اضافی تو ہے، کیوں جزئی اضافی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخص ہے جو تحت الاعم ہے، اس کا اعم کیا ہے؟ وہ حیوان ہے جس کے تحت یہ داخل ہے،
تو لہذا جزئی اضافی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جزئی حقیقی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا کثیرین پر صادق آنا منع نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جزئی اضافی پر ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَكَنْ تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ الْأَخَصُّ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا هُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلِّيٌّ آخَرُ صِدْقًا كُلِّيًّا وَلَا يَصْدُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرُ كَذَلِكَ وَالْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا بَلْ قَدْ يَكُونَ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا فَتَفْسِيرُ الْجُزْئِيِّ الْإِضَافِيِّ بِالْأَخَصِّ بِهَذَا الْمَعْنَى تَفْسِيرٌ بِالْأَخَصِّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَعَمُّ أي الأخص المذكور هاهنا أعم من المعلوم سابقا ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزاما وهذا من فوائد بعض مشائخنا تاب اللہ ثراہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَهُوَ أَعَمُّ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اخص جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے یہ وہ کلی ہے جس پر صادق آتی ہے دوسری کلی صدق کلی کے اعتبار سے، اور وہ اس دوسری کلی پر اس طریقے سے صادق نہیں آتی ہے، اور جزئی اضافی لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کلی ہو بلکہ وہ جزئی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، لہذا جزئی اضافی کی تفسیر کرنا اخص کے ساتھ اس معنی میں یہ تفسیر بالاخص ہے۔ تو جواب دیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ وَهُوَ أَعَمُّ، یعنی وہ اخص جس کا ذکر یہاں پر ہو چکا ہے یہ اعم ہے اس سے جو اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور اسی سے یہ والی بات جان لی گئی ہے کہ جزئی اس معنی میں جزئی حقیقی سے اعم ہے، لہذا معلوم ہو گئی ہے نسبت کا بیان التزامی طور پر، اور یہ ہمارے بعض مشائخ کے فائدوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پاکیزہ کریں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ جو عبارت ہے اصل میں یہ جزئی اضافی کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض اور اس کا جواب اس عبارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اعتراض سمجھ لیں، پھر اس کا جواب سمجھتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی تعریف کی جاتی ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تعریف جو ہے وہ جامع لجمیع الافراد ہو، یعنی جن افراد پر وہ تعریف صادق آ رہی ہے وہ تمام افراد پر وہ تعریف صادق آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعض افراد پر تو صادق ہے بعض افراد پر صادق نہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تعریف میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مانع دخول غیر ہو، جن کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تو اس کے اندر ہیں، کوئی غیر اس تعریف کے اندر شامل اور داخل نہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے مانع دخول غیر۔ جو سوال اور اعتراض ہوتا ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو جزئی اضافی کی تعریف کی ہے اس میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی جامع لجمیع الافراد، کیونکہ جزئی اضافی کی جب تعریف کی گئی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جزئی حقیقی وہ بھی جزئی اضافی کے اندر داخل ہے، اور اسی طریقے سے کلی وہ بھی جزئی اضافی کے اندر داخل ہے، لیکن آپ نے جو تعریف کی تھی اس میں جو جزئی حقیقی ہے وہ تعریف کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر لفظ ایسا استعمال کیا ہے۔ اب کون سا لفظ آپ نے ایسا استعمال کیا ہے؟ وہاں پہ آپ نے لفظ استعمال کیا اخص من الاعم، کیونکہ جزئی اضافی کی طرف یہ کی تھی نا کہ جو اخص ہوتی ہے اعم سے، اس کے اوپر عام ہوتا ہے اور یہ اخص ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نے اخص مطلق پڑھا تھا نا، اسی طریقے سے ہم نے عام مطلق پڑھا تھا جو تیسری قسم تھی دو کلیوں کے درمیان نسبت کی۔ اخص مطلق کی مثال کیا تھی؟ اخص مطلق کی مثال تھی انسان، اور عام مطلق کی مثال کیا تھی؟ حیوان۔ اب اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں جو اخص مطلق ہوگا عام مطلق اس پر صادق آئے گا تمام افراد پر، لیکن جو اخص مطلق ہے وہ عام مطلق کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گا، بعض پر آئے گا بعض پر نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ تھا کہ جو ہم نے ان دونوں کی تعریف پڑھی تھی، ان تعریف کے مطابق ان دونوں اخص مطلق یہ بھی کلی تھا اور عام مطلق یہ بھی کلی تھا، جزئی نہیں تھا۔ جب آپ نے جزئی اضافی میں اخص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اخص ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کلی ہوتا ہے، تو جب اخص سے مراد کلی ہے تو پھر جزئی حقیقی جو کہ کلی نہیں ہوتی ہے وہ تو تعریف کے اندر داخل نہیں ہوگی، حالانکہ جزئی حقیقی وہ بھی جزئی اضافی کی تعریف کے اندر داخل ہے، کیونکہ آپ نے جو مثال آپ نے ذکر کی تھی زید، آپ نے اس کو بھی جزئی اضافی کی تعریف میں داخل اور شامل کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی، جو جزئی اضافی ہے اس کا جزئی حقیقی ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ جامع لجمیع الافراد نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں اعتراض کی، اس کے بعد جو جواب ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد حل کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ، یہ جواب ہے سوال مقدر کا، گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے الاخص علی مولی مسابقہ، اخص آپ نے جو لفظ ذکر کیا نا جزئی اضافی کی تعریف میں، ہم اس سے پہلے یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلی ہوتا ہے۔ اخص ایسا کلی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دوسری کلی تو صادق آتی ہے، جیسے کہ مثال تھی نا خاص مطلق کی انسان اور عام مطلق تھی حیوان۔ حیوان جو ہے وہ تو انسان کے اوپر صادق آئے گا صدق کلی کے اعتبار سے،
ہر فرد کے اوپر صادق آئے گا، انسان کے جتنے بھی افراد ہیں اس کے ہر فرد کے اوپر حیوان صادق آئے گا۔ وَلَا يَصْدُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرُ كَذَلِكَ، لیکن جو اخص مطلق ہے وہ عام مطلق کے تمام افراد پر اس طریقے سے صادق نہیں آئے گا صدق کلی کے اعتبار سے، بعض پر صادق آئے گا بعض پر صادق نہیں آئے گا۔ والجزئی اضافی لا يلزم ان يكون کلیہ، تو جزئی اضافی لازم نہیں ہے یہ والی بات کہ وہ کلی ہو، بلکہ یکون جزئیا حقیقی ہے، بلکہ وہ تو جزئی حقیقی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ زید یہ جزئی حقیقی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے۔ لہذا آپ نے جو جزئی اضافی کی تفسیر اخص کے ساتھ کی ہے، اس معنی کے اعتبار سے وہ تو تفسیر بالاخص ہوگی، جب تفسیر بالاخص ہے تو اس کے اندر تو کلی داخل ہوگی، جزئی حقیقی خارج ہو جائے گی۔ یہ اعتراض ہے۔ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو اخص ہے نا، یہ کلی بھی ہوتا ہے، یہ جزئی بھی ہوتا ہے۔ کلی کی مثال یہی ہے جیسے کہ انسان، اور جزئی کی مثال کیا ہے؟ یہ زید ہے۔ اخص اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک مفہوم عام ہے، تو اخص دونوں ہوتے ہیں، کلی بھی ہوتا ہے جزئی بھی ہوتا ہے۔ ہم نے جو اس جزئی اضافی کی تعریف میں لفظ اخص استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہم نے یہ والا اخص مراد نہیں لیا ہے جو کہ صرف اخص مطلق ہوتا ہے، جو صرف کلی ہوتا ہے، بلکہ ہم نے ایک عمومی مفہوم مراد لیا ہے جس کے تحت یہ کلی والا اخص یہ بھی داخل ہے اور جزئی والا اخص زید بھی داخل ہے۔ تو ہمارا یہ جو اخص ہے یہ ایک عمومی مفہوم ہے جو کہ دونوں طرح کے اخص کو داخل اور شامل ہے، کلی اور جزئی کو۔ حضرت عبارت دیکھیں، فاجاب بقولی وہو اعم، دیکھیں یہ جو متن کے اندر ہے نا وہو اعم، یہ جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے، ہوا ضمیر کا مرجع آپ نے جزئی اضافی کو نہیں بنانا بلکہ آپ نے بنانا ہے اخص کو، یعنی یہ جو اخص ہے یہ عام ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اخص یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ اس اخص جو ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں، اخص مطلق عام مطلق کے اندر، اس سے یہ عام ہے، یعنی اس کو بھی داخل اور شامل ہے اور اسی طریقے سے جزئی حقیقی کو بھی داخل اور شامل ہے۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْجُزْئِيَّ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو ہوا ضمیر کا مرجع ہوتا نا جزئی اضافی، تو پھر تو جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت معلوم ہو رہی تھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر معلوم کیا ہے، لیکن جب آپ نے ہوا ضمیر کا مرجع جزئی اضافی کے بجائے اخص من الشیء کو قرار دیا ہے تو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت تو بیان نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جزئی اضافی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ اخص من الشیء، اور اخص من الشیء یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ مفہوم عام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی ثابت کیا ہے پہلے اعتراض اور اس کے جواب میں۔ مفہوم عام اس طریقے سے ہے کہ یہ کلی کو بھی شامل ہے اور جزئی حقیقی کو بھی شامل ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہے معرف اخص من الشیء، کیونکہ تعریف ہے، تعریف کو معرف کہتے ہیں، آپ معرف کہہ لیں آپ تعریف کہہ لیں، تو معرف اور تعریف یہ عام ہے، تو جب تعریف عام ہوگی تو معرف وہ بھی عام ہوگا۔ اب معرف کیا ہے یہاں پہ؟ معرف ہے جزئی اضافی، تو جب جزئی اضافی یہ عام ہے تو جزئی اضافی کے عام سے جزئی حقیقی کا خاص ہونا لازم آئے گا، تو اس اعتبار سے ہمیں جزئی اضافی کی تعریف سے جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ دلالت التزامی سے معلوم ہو جائے گی، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جزئی اضافی اور جزئی حقیقی میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر جزئی حقیقی وہ جزئی اضافی بھی ہے لیکن ہر جزئی اضافی وہ جزئی حقیقی نہیں ہے۔ اگر عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں اسی سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جزئی بہذا المعنی، اس معنی کے اعتبار سے، یعنی یہ جو نا اخص من الشیء اس معنی کے اعتبار سے یہ عام ہوگی جزئی حقیقی سے، یعنی جزئی حقیقی کو بھی شامل ہوگی اور کلی کو بھی شامل ہوگی، اور اسی سے ہی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان جو نسبت ہے وہ دلالت التزامی سے معلوم ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتا دی ہے۔ وَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا طَابَ اللَّهُ ثَرَاهُ، یہ عبداللہ یزدی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو فائدے یہاں پہ ذکر کیا نا اعتراض اور جواب بنا کر، یہ میں نے اپنے بعض مشائخ سے یہ والے فائدے سیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پاکیزہ اور منور کرے، اپنے اساتذہ کی یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو چوتھا باب المفہوم ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے کلیات خمس ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔